تو یہ جو ہے نا مخلصین لہ الدین، یہ ہے اصل پیغام. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اس بات کی. آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا کہ فرقہ بندیاں جو قائم ہوئی ہیں اہل کتاب نے اس لیے قائم کی کہ باہمی ضد تھی. دلیل تو آ چکی تھی، ما جاءکم البینہ، دلیلیں آ چکی تھی. اور پھر اللہ اس بات کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ہم نے تو ایک ہی بات کا حکم ان سب کو دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو خالص دین اس کے لیے کرتے ہوئے. مخلص کون ہوتا ہے؟ سنسیئر، ایک کا بندہ، سنسیئرلی یورز، صرف آپ کا. تو یہی وہ دعا ہے، یہی وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو عبادت کرنا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت یہ ہے جی مقصود. تو کفار مکہ رہے ہوں یا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ان سے پہلے کفار ہو، ایون کہ جو قوم نوح وغیرہ کا آپ تذکرہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ بھی جو تھے یہ تھوڑی نا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ کو تو سب نے مانا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا. کن کو شریک قرار دیا جی؟ نیک لوگوں کو. ہر عہد میں نیک لوگ پوجے گئے، ہر عہد میں نیک لوگ ہی پوجے گئے. تو یہ جو تصور ہے یہ شروع ہوتا ہے وسیلے سے، جیسے ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. اور پھر اس پر کہتے بھی ہیں کہ جی ہم تو صرف وسیلے کے لیے جو ہے پکارتے ہیں. تو یہ عام طور پر یہی تصور ہے جی، ہم کوئی نئے نہیں ہیں، یہ گمراہی کی یہی شکل رہی. لہذا حدیث ہے بخاری و مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو سلمہ کے نکاح میں تھی تو ہجرت کی تھی حبشہ کی بینوں میں. تو وہاں پر ایک کلیسا دیکھا، چرچ دیکھا. تو چرچ میں پکچرز بنی ہوتی ہیں، تو وہ کہیں بیٹھی تھی اما عائشہ وغیرہ، تو وہ بتا رہی تھی کہ ایسا ایسا چرچ ہوتا ہے، ایسا ایسا. تو اما عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ام سلمہ نے ہمیں بتایا کہ چرچ میں انہوں نے ایسے پکچرز بنائی ہوئی ہیں، پینٹنگز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو مریم کی اور سینٹس کی اور جبرائیل کی وغیرہ وغیرہ. تو وہ بتا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں شرک کا آغاز ایسے ہی ہوا. اگر شیطان آ کر کہتا کہ شرک کرو تو لوگ تو اسے مار ڈالتے، مگر کچھ افراد کے نیک لوگ مر گئے اور وہ ان کے لیے دکھی تھے. تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں دکھی ہو. وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے بڑے اچھے لوگ وفات پا گئے، ہم ان کو بھلا نہیں پا رہے. تو شیطان نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاؤں کہ تم انہیں دیکھ سکو، تم انہیں یعنی فیل کر سکو. تو انہوں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ. تو شیطان نے ان کو تصاویر بنانا، تماثیل کا لفظ آتا ہے حدیث میں، جو تمثیل میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں، مورتیاں بھی اور تصویریں بھی، پینٹنگز بھی بنانا سکھایا. تو لوگوں نے اول تماثیل بنائی محض یادگار کے لیے، اور انہوں نے ایک کمرہ ایسا بنایا جس میں وہ تماثیل لگا دی. اور جب وہ زیادہ اداسی محسوس کرتے تو تصویریں دیکھ لیتے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، امی کی یاد ایسی البم کھول کے بیٹھ جاؤ تو وہ یاد کے لیے تصویریں دیکھ لیتے. پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں کی تعظیم ہونے لگی کہ بھئی ابا جی کی تصویر ہے نا. آج بھی اگر آپ کے ابا جی کی تصویر گری ہو اور کوئی بچہ اس پہ پیر رکھ دے تو آپ شور مچاتے ہیں نا. تو اسی طرح جی وہ ایک دفعہ کسی کے میں گھر بیٹھی تھی تو وہ ٹی وی چل رہا تھا، تو اس میں کوئی سین تھا، پتہ نہیں فلم تھا، ڈرامہ تھا، وٹ ایور، لیکن ایک ہلکا سا سین مجھے اسی سے یاد آ گیا. تو اس کے باپ کی تصویر گرتی ہے اوپر سے، تو بیٹا ہاتھ سے روکتا ہے تو شیشہ کٹ کے لگ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں. تو بڑی ایموشنل سین ایسے بناتے ہیں نا. تو ابا جی کی پکچر وغیرہ سون سو فورتھ، تو وہ بھی ان میں بھی تعظیم ہونے لگی کہ جی بزرگوں کی زندگی میں کوئی قدر نہیں ہے جی، مرنے کے بعد. ابا جی کی قبر پر ایک بچی ہیں
تو ان کے والد وفات پا گئے تو وہ بہن بھائی گئے ہوئے تھے دوسرے تیسرے دن قبر پر، تو باقاعدہ انہوں نے پھولوں سے نا ابا کا پیٹرن قبر پہ نام کا بنا کر تو پکچر اتار کے ڈالی. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا کہ ابا جی نے جیندیا پوچھا ہوئے نہ پوچھا ہوئے، آئی ڈونٹ نو، انہوں نے بہت پوچھا ہوگا، میں ویسے کہہ رہی ہوں. لیکن اب یہ جا کر اسٹیٹس ڈالنے کے لیے قبر پر پھولوں کی پتیوں سے ابا جی کا نام لکھ کر تصویر اتار کر تو جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے. یہ عجیب ایک کھیل ہے. دیکھیں اب مدر ڈیز ہے، جن کی والدین نہیں ہے، آپ یہی لگا لیں ماں ایسے تو ماں ایسے. اب سوچنے بات یہ کہ پھر ہم وہی بات ہے، یہی انہیں پوچھنا شروع کر دیا کہ نہیں ہے میرے پاس رونا پٹنا اب ہوتی ماں تو ہوتی. پھر آپ کو پتا ہے جیسے لوگوں کی نعتیں ہیں جس طرح کوئی بیان بازیاں ہوتی ہیں، عجیب طرح پھر وہی بات ہے، بعد میں یہ اسی طرف چلے جاتے ہیں لوگ. نظم کہا پھر، نظم کہا. ویسے نعت کہنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، نعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف میں نظم کہنا، لیکن اردو میں یہ مخصوص ہو چکا ہے کہ نعت سے مراد وہ نظم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے. حمد کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، لیکن حمد وہ نظم ہو چکی ہے اردو میں خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں. پھر اگر کسی بزرگ وغیرہ کی تعریف میں کچھ لکھا جائے تو اسے منقبت کہتے ہیں، اور ویسے اوور آل یعنی کسی کے لیے تو وہ نظم کہلاتی. تو جو ماں کے لیے لکھی جاتی ہیں رونا پٹنا وہ نظم میں شامل ہوگی. بس یہ بیکار باتیں ہیں نا، شو آف ہے. دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جسے اپنی ماں یاد نہیں آتی؟ بلکیس آپا سینئر ہے، نصرت آپا سینئر ہے، انہیں بھی اپنی ماں یاد آتی ہوں. تو ماں باپ تو بھولنے والا رشتہ ہے ہی نہیں. تو یہ بس دکھاوے کی باتیں ہیں. محبتوں میں بھی دکھاوے بہت آ گئے ہیں. مدر ڈے ہوتا ہے ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لمحہ. بالکل صحیح کہا منی بھائی. اور اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تعظیم کرنے لگے، اور پھر تعظیم آگے چل کر اوور دا جنریشن، آپ کا لفظ آپ نے کہا کئی نسلوں میں چل کر وہ عبادت میں بدل گئی. ٹھیک ہے. اور اس طرح شرک کا دنیا میں آغاز ہوا. تو ہر عہد میں شرک کیسے پھیلا؟ ایسے ہی پھیلا. محبت اور پیار اور تعظیم جو ہے وہ شرک بن. تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیں گے. ان الحیاتی والمماتی والصلاتی ونسکی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری قربانیاں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، پھر وہ رشتہ نبھانا ہو یا کچھ کرنا. اور رشتوں پر بھی اللہ کو فوقیت دینا. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا، کس آزمائش میں کامیاب ہونے پر کہا؟ جب انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ انہیں ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ عزیز. اولاد سب سے قیمتی رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، اور پھر ایک ایسا شخص جس کو 70 سال کی عمر میں جا کر ایک بیٹا ملا وہ اسے بھی قربان کرنے چل پڑے. یہ ہے اخلاص. تو اخلاص کی بڑی قیمت ہے جی اللہ کے لیے. مخلص ہو جائے. تو جب ایک انسان مخلص ہو کر دین کی پیروی کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی پیروی کرتا ہے. پھر فرقوں کی گنجائش نہیں رہتی نا. پھر وہ نہ سنی، نہ وہابی، نہ شیعہ، وہ صرف اللہ کا مسلم ہو جاتا. ان معنوں میں جن میں اللہ نے کہا، سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا پارہ، اس کے آخر میں آتا ہے نا نحن لہ مسلمون، ہم تو اللہ کے مسلم ہیں. پھر آتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اللہ کی عبادت گزار. پھر آگے آتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے مسلم ہو چکے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس کے لیے خالص ہو چکے. تو مسلم ہے فرما بردار. تو اطاعت اللہ کے لیے ہے. میں نے سرنڈر کر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ راضی ہوں نہ راضی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر. میرا اخلاص اللہ کی ذات کے لیے. تو اسلام اللہ کے لیے، فرقوں کے لیے نہیں نا. سنی، وابی، شیعہ، میں تو مسلم ہوں، اور مسلم بھی مسلم ہے حنیف. تو پھر یک رخا ہونا بہت ضروری ہے. مسلم ہوں، اللہ کا فرما بردار. جو میرے رب نے کہا میں وہ مانوں گا، جس سے روک دیا میں رک جاؤں گا. تو کس سے روک رہے ہیں اللہ اس صورت میں؟ فرقہ بندیوں سے.
فرقہ بندی بھی شرک ہے جی، یہ نہ سمجھے کہ شرک نہیں ہے. آپ اللہ کی نہیں مان رہے، اپنے فرقے کے جو سرپرست افراد ہیں ان کی مان رہے ہیں. آپ اللہ کے کلام کو کمپیئر کر رہے ہیں اپنے فرقے کے بانی سے. جو بھی فرقے کا بانی ہم نے بنایا یا وہ خود بنایا، جو کوئی بھی ہے. یعنی دیکھیے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے اور ایک طرف حنفی لا ہے. تو حنفی کس کو چنتے ہیں؟ حنفی لا کو چنتے ہیں نا. دیوبندی لا کو چنتے ہیں. تو کس کے بندے ہیں پھر؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ مسلمان کے لیے تو قانون اللہ کا ہے. بخاری میں حدیثیں بھری پڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز پر، مگر اس کو چھوڑ کر بحث کرتے ہیں اپنے اس بزرگ کے طریقے پر جن کو وہ مانتے. تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور شرک کس بات کا نام ہے؟ مسلم وہ ہے جسے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دلیل پیش کی جائے تو وہ بحث نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سرنڈر کر چکا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. تو جب اللہ کی بات سامنے آ گئی، معاملہ ختم، کوئی بحث نہیں. تو پھر کس کے بندے؟ اور سب سے زیادہ نقصان جس نے ہمیں پہنچایا وہ چیز فرقہ بندی. دیکھیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، ابھی جملہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں ادینہ کے بعد لا لکھا ہوا ہے، سٹاپ نہیں ہے یہاں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. حنفاء کسے؟ ہم نے ان سب امتوں کو ایک ہی حکم دیا کہ بندگی اللہ کی کریں، دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے حنفاء بن کر. کون ہوتا ہے حنیف؟ حنیف کی جمع ہے نا، حنفاء، یکس یک رخ، یونی ڈائریکشنل، صرف اللہ کے بندے بن کر، اللہ کو رب مان کر، اللہ کے سامنے جھک کر، خالص ہونے کے بعد یکسو بھی ہو جائیں. دائیں بائیں نہیں ہونا. آپ نے قطب نما دیکھا ہے کمپس، اس نے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کی جو سوئی ہے نا وہ شمالی کی طرف کرنی ہے نا، قطبی ستارہ. یہ ہے یونی ڈائریکشنل ہونا. سورج مکھی کو دیکھ لے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس سے سورج کو ہی دیکھ لے. تو بس مومن ایسا ہی ہے. مومن بھی ایک کمپس ہے جس کی سوئی ہمیشہ اللہ کی طرف ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے. تو لہذا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے اور یک رخے ہو جائیں. یہ ہر امت سے تقاضا کیا گیا، ہم سے بھی یہی تقاضا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس تقاضے پر کتنا پورے ہوئے. اللہ کی بندگی کی 3 سٹیجز ہے نا. پہلی بات یہ کہ بندگی اللہ کی، عبادت کی بات نہیں ہو رہی، العبادہ کی بات ہو رہی. بندگی اللہ کی، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق جینا. پھر اس میں ریاکاری نہیں، اخلاص ہونا چاہیے. ورنہ زندگی تو دین کے مطابق منافقین کے گھروں نے مدینہ میں جینی شروع کر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نافذ کر دیا تھا ایز اے لا. تو وہ بھی مجبور تھے نا. منافق مرد منافق عورتیں تھی نا. اللہ نے کہا ہے ہم نام نہیں جانتے ایک آدھ کے سوا، لیکن تھے. تو وہ عورتیں پردہ کرتی تھی، وہ مرد نمازیں پڑھتے تھے، صدقات زکات سب دیتے تھے. تو جیتے تو اسلام کے تحت تھے، مگر پھر بھی جہنمی ہے کیونکہ منافقت تھی، اخلاص نہیں. اور تیسری چیز یکسوئی، یونی ڈائریکشنل ہوئی. یہ نہیں کہ گنگا گئے تو گنگا داس، جمنا گئے تو جمنا داس، ایسے نہیں ہو. جہاں بھی جائیں گے اسی ایک حال پر قائم رہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، پور میں بیٹھے تھے مشرکوں کے بیچ میں، تو وہی کردار، وہی اخلاق. فلسطین آ گئے، وہی اخلاق. اور عرب کو آباد کیا، وہی اخلاق و کردار. کہیں کوئی کمپرومائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ آپ کی شخصیت کا نظر آتا ہے، پہلے دن سے آپ کے وقت وفات تک آپ کا کردار، آپ کی شخصیت اسی ایک رنگ. کوئی چینج آپ میں نہیں آیا، کوئی کمپرومائز کرنا آپ نے نہیں سیکھا. اور مضبوط ہوتے چلے اور استقامت آتی. تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے.
अमल करना इखलास के साथ और फिर यकसुई के साथ, सारी उम्र उस एक रास्ते पर चलना है, सारी उम्र चलना, मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह के बंदे बनकर जीना आखिर तक। अगर ये चीजें हासिल नहीं हुई तो फिर ईमान का लेवल अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं। उसूल यही है, पैमाना ये, और ये तकाजा हर उम्मत से था और हमसे, और हम इस तकाजे से कितने पीछे हैं। आप देख लें, आप ये चीज फेस करते हैं, आप कौन है जी? मुसलमान नहीं, मुसलमान तो सारे होते हैं, आप हैं कौन? तो कौन सा इखलास, कहाँ की यकसू, किसके बंदे हैं? इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, आपके रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बस मुसलमान ही हो। और इस वक्त बड़ा मुश्किल है मुसलमान मरना, क्योंकि मुसलमान है ही कहाँ पे, बहुत कम कम पाए जाते हैं मुसलमान, और वो भी अजनबी बने बैठे हैं अपनों के घर। आज तो आप फिरकों पे ढूंढे, इकबाल के ना, ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी। तो बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस्लाम बहुत रेयर हो गया हमारे पास। और जितना नुकसान हमें फिरका बंदी ने पहुंचाया, किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। तो एक नज़म है अनैत मसीह, पंजाबी की नज़म है, पता नहीं किसकी है, मुझे शायर का नाम नहीं पता। तो ये एक इशारा है इस बात की तरफ कि हमने फिरका वारियत से कितना नुकसान उठाया। तो कहते हैं कि शबीर नाम दा शाह जी पिंड दे विच सियाणा, नैत मसीह दा ओदे डेरे हो गया आना जाना, शाह जी ओनू वीर समझ के कुट कुट सीने लावे, ओ शाह जी नू दाना समझे सदके वारी जावे। एक दिन आंदे सार मसीह ने शाह नू आख सुनाया, तेरा प्यार मुहब्बत मैनू ऐथों तक ले आया, करम करो ते शाह जी मैनू कलमा पाक पढ़ाओ, पाक नबी दी उम्मत वाला ताज मेरे सिर पाओ। मल्ले दे कुछ बंदियां सामने कलमा उस पढ़ाया, कलमा पढ़ के नैत मसीह नैत अली कहलाया। कलमा पढ़िया हाले ओनू 6-7 महीने बीते, पिंडी गया अजान सुनी ते पुज्जा चट मसीते, छेती नाल जमाते रलिया हथ ना ओने बदे, तोड़ के नीयत ओनू लग पे कुटन बंदे अद्धे, वारी वारी कुटन उसनू आखन काफर काला, वारी वारी कुटन उसनू आखन काफर काला, एदा आन मसीते वड़िया जो मस्जिद दा साला। ओने अल्फों ये तक सबनू अपना हाल सुनाया, मैं ते ओवें पढ़ा नमाजा जिवें शाह समझाया, ताड़ी समझे ठीक नहीं जे मेरा तौर तरीका, सही नमाज पढ़न दा मैनू दसो तुसी सलीका। मुल्ला कहंदा ऐस मसीते रह पाओ एक महीना, सही इस्लाम दे पारों तेरा रोशन कर दियो सीना। नैत नमाज पढ़न दा सिखिया फेर नवा वरतारा, सबना नाल सलाम लै टुरिया रह के महीना सारा। दिल विच आया जांदा जांदा मासी नू मिल जावां, हुण आया वां अल्लाह जाने फिर कदों मैं आवां। पिंडियो चढ़िया लोर उतर के पुज्जा पक्की ठठी, ओदे कन्ने वाज बांगदी पई जा मट्ठी मट्ठी, सोचिया पहला अल्लाह देकर पेशी पेश करावां, फिर उस तो मगरों सिद्धा मासी दे वल जावां। वेख मसीत सड़क दे लागे जाके अंदर वड़िया, वेख मसीत सड़क दे लागे जाके अंदर वड़िया, कीता वजू ते कहन अकामत उठ, मुअज्जन खड़िया, सूरत फातिहा पढ़ी जमुल्ला लाके हेक करारी, सूरत फातिहा पढ़ी जमुल्ला लाके हेक करारी, नायत अली आमीन आख्या वाह वाह उच्ची सारी, तोड़ के नीयत सबना उन्नु गिद्दर कुट लगाई, तोड़ का नीयत सबना उन्नु गिद्दर कुट लगाई, नाम खुदा दा माफ कर दियो देवे नैत दुहाई। मुल्ला कहंदा दफा कर दियो जो हो गई ओ सोनी, मुल्ला कहंदा दफा कर दियो जो हो गई ओ सोनी, इस काफर नू कड के हाला मस्जिद दी है धोनी, सबना तक्के गले हथे बाहर मसीतों आंदा, दिल नैत होरे करदा नाले तुरिया जांदा। ओदा मुस्लिम एक दूजे नू काफर समझन सारे,
ओदा मुस्लिम एक दूजे ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਮਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ। ਦੀਨ ਦਸਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦੇਵਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ, ਦੀਨ ਦਸਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦੇਵਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ, ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਲਾਲਾਂ ਸਭ ਖਿੱਚਣ ਹੱਥ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ, ਮੱਖਣੋ ਮੱਖਣੀ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਹਰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨਾਲੇ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਫਜਰੇ ਭੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜੁਗਨੂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਜਰੇ ਭੁੰਗੇ ਭੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜੁਗਨੂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ कोई होर ना भुल्ले, होरा नू समझाना। तो ये एक बड़ा लतीफ इशारा है उन हालात की तरफ जो सचमुच दरपेश। एक शख्स जो ईसाइयत के इख्तिलाफात से तंग है, यहूदियत के इख्तिलाफात से तंग है, हिंदू मत के इख्तिलाफात से तंग है, उसे इस्लाम के दामन में आकर क्या मिलेगा? क्योंकि इस्लाम का दामन तो हर तरह के अयूब से पाक है, लेकिन मुसलमानों का हाल क्या? तो हमें इस सब से निकलना होगा, क्योंकि दुनिया में जो खराबी है उसके असल जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि पैगाम हिदायत सिर्फ हमारे पास है और दुनिया तक इसे पहुंचाना, इसकी हिफाजत करना ये हमारा है। और अगर हम ये काम नहीं करते तो हम अपना फर्ज अदा नहीं। बदकिस्मती से हम हनफी तो बन गए, हुनफा नहीं बन सकते। तो अल्लाह का तकाजा है अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह के लिए मुखलिस हुआ जाए और अल्लाह के हनीफ बना जाए। जब मुस्लिम हनीफ की बात आती है तो पहली मिसाल सामने आती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और दूसरी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस फिरके पर इब्राहिम थे चले जाएं उस पर, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे चले जाएं उस पर। चलिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाबिर सहाबा थे वो जिस फिरके में थे वो जो थे वो बन गए, और अगर वो किसी फिरके में नहीं थे तो फिर आप फिरकों में क्यों उम्मत को काट डाला, क्यों बांट डाला? आपके दो बच्चे अलग अलग हो जाए ना तो आप बहुओं की शक्लें नहीं देखते, और अल्लाह के दिन को टुकड़े टुकड़े करने के बाद क्या समझते हैं कि अल्लाह हमें माफ फरमा देगा? लिहाजा हमें मुसलमान होना है, मुसलमान बनना है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। और जब तुम इबादत कर लो, अल इबादा को कायम कर लो, अल्लाह की बंदगी को कायम कर लो इखलास की बुनियाद पर, और उस पर डट भी जाओ, यकरुखे यकसू भी हो जाओ, फिर बारी आती है इबादत की। युकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब इस यकसुई को कायम रखने के लिए इस लेवल को मेंटेन करने के लिए जिस चार्जिंग की जरूरत है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो तुम्हें मिलेगी अब नमाज से, सलाह से। लिहाजा सलाह कायम, ताकि अपने इस लेवल को एक्वायर किए रख सको, तुम्हारी कमियां कमजोरियां दूर होती रहे, और एक जमात, एक गरोह, एक टीम की तरह काम कर सके। जो उम्मत, जो लोग एक नमाज के लिए साथ खड़े नहीं हो सकते, वो टीम वर्क कैसे करेंगे? वो मुल्क साथ कैसे चलाएंगे? वो निजाम कैसे चलाएंगे? जो अल्लाह के घर में इकट्ठे नहीं हो सकते वो अपने घरों में इकट्ठे कैसे हों? मुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो नमाज पहला ऐलान है उम्मत की शेराजा बंदी का, और नमाज पहला एहतमाम भी है उम्मत की शेराजा बंदी, और नमाज वो जरिया है जिससे वो एनर्जी बार बार बहाल होती रहती है। किसी भी काम को मेंटेन करना पड़ता है ना, मोबाइल है आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है, घर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, हर चीज मेंटेन करनी पड़ती है। आपकी लाइट जल रही क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी लाइट बंद हो जाएगी। तो वो जो हमारे अंदर रोशनी है उसके लिए भी तो हमें एनर्जी का सोर्स चाहिए,
جو ہمیں ہمارے اصل انرجی سے جوڑ کر رکھے، اللہ کریم سے. تو اللہ سے وہ کنیکشن ہمارا نماز سے، وہ پھر ہمیں انلائٹن کرتا رہتا ہے، ہماری انرجی بحال کرتا رہتا ہے، ہمیں ویک نہیں ہونے دیتا، کمزور نہیں پڑنے. تو اب دیکھ لیں، عبادہ لیعبد اللہ میں الگ ہیں، اور پھر عبادات اب الگ آ رہی ہیں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات قائم کرو، زکات ادا کرو. اب دو باتوں کا خاص طور پر حکم ہے نا، قیام الصلاۃ اور ایتاء الزکات. کیوں؟ امت کے دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ٹیم کے دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. امت ایک ٹیم ہے نا، ایک ہے اختلاف، دشمنیاں. پہلے تو فرقہ واریت کو روکا، اللہ کے لیے خالص ہونے کا حکم دیا، اور پھر نماز میں ساتھ کھڑا دیا. فرق بھول جاؤ، ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، اور پھر جو کھڑے ہوتے ہیں ان میں محبتیں بھی آتی ہیں. یہ نیچرل اصول رکھتا ہے اللہ. تو اختلاف کا حل دیا، اجتماعیت، ڈسپلن، اور امام کی بات ماننا، یہ ساری خوبی آ جائیں گی. ڈسپلنڈ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا آئے گا، اپنے امام کی بات پر عمل کرنا آئے گا، وقت کی پابندی آئے گی، جماعت کا نظم و ضبط آئے گا. یہ خوبیاں پیدا ہوں گی، خود ہی ہوں گی. اور دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لالچ. ہم سے بہتر کون جانتا ہے نا؟ کیوں آپ کے حکمران بکے ہوئے، کیوں آپ کے جنرل بکے ہوئے؟ آج سے نہیں، سدا سے مسئلہ یہی ہے. پوری قوم کو کھلونا بنانے کا آسان حل، حکمرانوں کو خرید لو، جنرلوں کو خرید لو. تو آپ جب بھی اٹھا کر دیکھیں، ٹیپو سلطان کو دھوکہ کس نے دیا تھا؟ نہیں، غدار تو تھے ہی. نام کیا تھا؟ میر جعفر اور میر صادق. کون تھے دونوں؟ جنرل تھے دونوں. فوج کے دو بڑے گروہوں کے سپہ سالار سب سے بڑا ہوتا ہے، سالار تھے، سپہ سالار نہیں. اور دو بڑے علاقوں کی ٹیمز کے تھے، یعنی کہ سب سے بڑی جو تھی آرمی گروپس، وہ ان کے زیر اثر تھے. دھوکہ دیا انہوں نے، لہٰذا ٹیپو سلطان حال. ہر عہد کی یہی کہانی ہے. جہاں بھی آپ جا کر دیں گے کہ رفلی ایسے ہو. جہاں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھا، اللہ نے پکڑوا دیا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آزمائش مقصود تھی، یا مسلمان اپنے لیول سے گر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دلوا دی. اب یہ جو بہادر شاہ ظفر تھے، خیر وہ لائق بھی نہیں تھے حکومت کے، انتہائی نااہل ہو چکے تھے. وہ مغل کافی عرصے سے نااہل ہو چکے، لیکن بہرحال فائنلی جب وہ چھپے ہوئے تھے ہمایوں کے مقبرے میں، کس سے جا کر مخبری کی تھی؟ ابن رجب نے. ابن رجب کون تھا؟ ADC تھا پرسنل بہادر شاہ ظفر. اور جو بندہ اپنے ADC کو نہیں سمجھ سکتا، وہ حکومت کے لائق ہی کہاں؟ آپ کو ہر جگہ ایسی ہی کہانیاں ملیں گی، ہر جگہ ایسی کہانیاں ملیں گی. یہاں تک کہ جو کامیاب رہے ان کی بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی. محمود غزنوی کو 1 سے زائد بار اپنے سالاروں کو سزائیں دینی پڑی. 1 سے زائد سالار تھے جو وقتاً جنہوں نے غداریاں کی، مگر انہوں نے اپنا جاسوسی نظام بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے. وہ مخبری ہو جاتی تھی، پتہ لگ جاتی. صلاح الدین ایوبی، بکے ہوئے سالار، کئی سالاروں کو قتل کروایا. صلاح الدین ایوبی پر جو یورپین ہیں تاریخ نگار مورخین، وہ الزام لگاتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا رہا. کروایا، مگر کوئی ذاتی لالچ نہیں تھا. وہ جو یعنی غداری جس پر ثابت ہو جاتی تھی، پھر اس کو سزا دینی پڑتی، ضروری تھی. مزید لوگ نہ اس میں. ہر کسی کی تاریخ آپ کو ایسی ملے گی، ہر کسی کی ملے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی ہے، وہ چند باغی تھے. پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بار بار شورش کون بھرپا کرتے تھے؟ اشتر نخعی تھا، ربی بن مالک. یہ کوفہ کے سالار ہی تھے، یہ کوفہ کی آرمی میں کمانڈرز تھے، مختلف لیولز تھے. اب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے مین کیریکٹرز تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد اب بڑا مسئلہ تھا اگلا خلیفہ کون ہوگا. حالات کے پیش نظر کوئی آگے آنے کو تیار تھے. انہوں نے جا کر حضرت علی کو کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، خلافت کے لالچ میں نہیں. اس وقت امت کو کسی کی ضرورت تو تھی، کسی کو تو آگے آنا تھا. جو بھی آگے آتا اس کے حصے میں کچھ الزامات آنے. مشکل ٹائم میں جو آگے آتا ہے، جو سنبھالتا ہے، وہی الزامات ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس ذمہ داری کو اس وقت قبول کیا, سب سے ٹف ٹائم میں قبول. آفرین ہے ان کی ہمت. لیکن اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے وہی باغی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے. اسی بات کو حضرت جو تھے امیر معاویہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے اسی بات کو بنیاد پر, یہ قاتلین عثمان ہے, انہیں ہمارے حوالے کریں, سزا دیں, پھر ہم آپ کو امیر مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشانی میں تھے. اگر وہ ان کو سزا دیتے تو پورے کوفہ والے جو ہیں, صرف شہر نہیں پورا شام جو ہے بغاوت پر آمادہ تھا, اور سزا نہیں دیتے تھے تو امیر معاویہ اور عمر بن العاص نہیں مانتے تھے, تو بہت مشکل تھا معاملہ. لیکن یہ, اور پھر آپ دیکھیں حضرت علی کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی, جنگ جمل ہوئی, انہی کی وجہ سے شروع ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کا حکم دینے سے پہلے جنگ جمل چھڑ گئی, پھر جنگ صفین ہوئی. اچھا, پھر جنگ صفین میں ممکن تھا حضرت علی جیت جاتے. حضرت علی نے کہا جو جنگ کا فیصلہ ہوگا میں وہ ایکسپٹ کروں, مگر پھر انہوں نے زور دیا کہ ایک حکم بناؤ, آربیٹریٹر. پھر جب آربیٹریٹر نے فیصلہ دیا تو پھر اس پر مخالفت شروع کر دی, پھر خارجی کا گروہ بن گیا. اگر آپ دیکھیں اس سارے فساد کے پیچھے کون تھے؟ کمانڈرز, یا وہ منافق تھے یا وہ بکے ہوئے تھے, اب حقیقت حال اللہ جانے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی پوری سازش عبید اللہ بن زیاد نے رچی. کمانڈر تھا اور کوفہ کا گورنر بھی تھا, اور اس نے اپنی سازش کو انجام تک پہنچانے کے لیے عبداللہ بن سعد, حضرت سعد بن وقاص کے بیٹے, اس کو اپنے ہاتھوں پر لیا, اس طرح بے وقوف بنایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر, یعنی کہ ان کو قتل کروا کے چھوڑا. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حل رکھ دیا تھا, اور دیکھا جائے تو تینوں حل بہترین, یا مجھے روم محاذ پر چلے جانے دو, یا مجھے مدینہ واپس جانے دو, میں دوبارہ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, نہیں مجھے یزید کے پاس سے جاؤ, میں جانوں وہ جانے, ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. اب معاملہ تو حل ہو رہا تھا, قتل کی کوئی ریزن نہیں تھی, لیکن ریزن تھی نا عبید اللہ بن زیاد کے پاس. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جاتا, کبھی یہ بات کھل سکتی تھی کہ سازش کس نے کی, اور اگر یزید کے پاس لے جاتے تب تو عبید اللہ بن زیاد کا خاندان تک کو مٹوا دیتا حاکم وقت. لہٰذا اس کے پاس ایک ہی رستہ تھا, میں رہوں یا حسین رہوں. لہٰذا اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کو انجام تک پہنچایا. اور بات وہی ہے, پیچھے کون تھا؟ ایک کمانڈر اور گورنر, یعنی کہ وہ کمانڈر تھا, پھر اس کی صلاحیتیں دیکھ کر اسے کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا. تو ہر عہد میں یہی ہوا جی. تو دولت, پیسہ بہت بڑی آزمائش. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش. تو مال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم غریب رہ جاؤ گے, مجھے پریشانی یہ ہے کہ دنیا تمہارے پاس آئے گی اس طرح جس طرح پہلی امتوں کے پاس آئے, اور تم کانوں تک دنیا میں ڈوب جاؤ. ڈوب گئے, دنیا پرستی نے تباہ کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا حل دیا اللہ نے. یہ جو اصول ہے نا, یہ امت کو بلڈ اپ کرنے کی اصول ہے. سب سے پہلے توحید قائم کرو, توحید کے بغیر امت کو ایک جگہ تم جمع کر ہی نہیں سکتے. یہ سنی وابی شیعہ مرزائی یہ کوئی اختلاف نہیں مٹے گا, ایک ہی حل ہے توحید. توحید کو اٹل کر دو. آج کے اس وقت میں بھی آپ عرب ممالک میں دیکھتے ہیں, آپ کو فرقہ واریت کی جنگ نظر نہیں آتی. ان کا مسئلہ عیش پرستی ہے, ان کے پاس پیسہ بڑا آ گیا, انہوں نے اپنے ہگنے کے کموڈ بھی سونے کے بنا رکھے, ان کو یہ لعنت لگ گئی ہے. ان میں فرقہ واریت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ توحید آج بھی قائم ہے. اس سے توحید کو کمپرومائز نہیں کیا, یہ کمال ان کا ہے. ایسی اللہ نے جب چنا عربوں کو آخری لیڈنگ رول کے لیے, تو کوئی خوبی تو ان میں تھی نا, ایسے ہی نہیں چنے گے. توحید آج بھی قائم ہے, تو سب سے پہلے توحید قائم کرو.
اس کے بعد لوگوں کی کیریکٹر بلڈنگ کرو, انہیں سکھاؤ کہ جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کیوں آپ لوگوں کو ڈپریشن ہوتے ہیں؟ ڈپریشن ہوا ہے میرے سسرال نے میری قدر نہیں کی, نہ کریں. اگر سسرال سے قدر کروانے کے لیے کام کیا, تم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. میرا اجر کس کے پاس ہے؟ ان اجری الی رب العالمین, میرے اللہ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کی گئی. ٹھیک ہے صحابہ نے کی, لیکن جتنا آپ نے کام کیا, کیا ریوارڈ ملا آپ کو دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. جب اللہ نے سب کچھ دے بھی دیا, آپ نے اس کو بھی یوز نہیں کیا. دنیا کتنی استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے رشتہ نبھا رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے شوہر کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ساس سسر کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے. آپ دوسروں سے اپریشیشن چاہتے کیوں ہیں؟ پڑھا نہیں آپ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے, ہم نے تمہیں مدد دی اللہ کی رضا کے لیے, وجہ اللہ, اللہ کے چہرے کی حصول, ہمیں تھینک یو بھی نہیں چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کوشش کرتے تھے یہ بھی پتہ نہ چلے. پھر وہی واقعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نا, جا کر یہ بھی سلام بھی نہ کرنا, انہیں متوجہ بھی نہیں کرنا, تھینک یو نہیں چاہیے, بس دے کر آ جاؤ. اور ایک اور میں نے اما ہی کا واقعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنی کنیز کو بھیجا, ایک خاتون جو ہیں صحابیہ ان کے لیے, کہ ان کو پیسے دے کر, اور کہا رک جانا اور دیکھنا وہ کیا دعائیں دیتی ہیں. اور جب وہ آ کر کنیز نے بتایا تو وہی دعائیں ان کے لیے مانگی, اور کہا اللہ میں نے ان دعاؤں کے لیے پیسے نہیں بھیجے تھے, اجر کے لیے بھیجے تھے, دعا کے بدلے میں نے دعا کرتی, میرا سارا اجر آخرت کے لیے. دعا بھی نہیں چاہیے, یہ ہے اخلاص, یہ ہے اخلاص. کچھ بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, تم سے لینا ہی نہیں چاہیے. تو جب اخلاص کا ہی لیول آ جائے گا نا, پھر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. پھر آپ کو کیمرے نہیں لگانے پڑیں گے. کون سے کیمرے لگائے ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قصر ابیض, وائٹ پیلس, کسرا کا محل, کہ ایک ایک چیز آ گئی جس کو دیکھ کر خود عمر ششدر ہو گئے. کبھی نہ ماننے والے بندے ہیں عمر, یعنی ان کا لیول اتنا ہائی تھا, وہ اتنے پرفیکٹ آدمی تھے کہ ان کے لیول کو اچیو کرنا ممکن نہیں کسی بندے کے لیے. لیکن وہ عمر کہہ اٹھے تھے کہ میں ان لوگوں کو سلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ سامان جمع کیا اور لے کر آ گئے امانت داری کے ساتھ. کون سے کیمرے لگے ہوئے؟ اللہ دیکھ رہا, دل کا احساس. اور سب لوگ امیر تو نہیں تھے نا, غریب لوگ تھے. پورا لشکر تھا تو لشکر میں جھاڑو دینے والا بھی ہوگا, باورچی بھی ہوگا, سبھی تھے. اور جب چیزیں سمیٹی جاتی ہیں تو پھر فوجیوں سے زیادہ سٹاف کی ذمہ داریاں لگائی جاتی, تو وہ تو غریب لوگ تھے. ابھی تو پیسہ آیا مگر اس وقت ابھی اتنا نہیں آیا, مگر اللہ کی رضا. میرا کام اللہ کی رضا کے لیے, نہیں بدلہ ملتا نہ ملے, آئی ڈونٹ کیئر. بہت انصاف رکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابہ نے بھی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہوئی ہوگی, مگر کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی, کوئی فرق نہیں. آئی ڈونٹ کیئر. ہاں غلطی سے نہیں, انہوں نے ارادے سے کیا مگر احساس ہو گیا. خالد بن ولید کے بیٹے سعد بن خالد کے زیر نگرانی جنگ چل رہی تھی, اور وہ فتح ہوئی, اور اس میں مال غنیمت جو حصہ آیا اس میں سے 100 دینار گولڈ کوائن ایک صاحب نے چوری کر دی, اور امیر معاویہ نے مال تقسیم کر دیا, آرمی چلی گئی, سب کچھ ہو گیا. اب بعد میں ریلائز ہوا, امیر معاویہ کے پاس آئے, امیر معاویہ نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, تم جانو تمہارا معاملہ, میں تمہیں سزا بھی نہیں دوں. نو اٹس اے میٹر بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں کہاں فوج کو ڈھونڈوں, میں نے سب کو بھیج دیا. رضاکارانہ بڑا حصہ ہوتا تھا اس میں, آرمی میں رضاکار لوگ ہوتے تھے, سب ہوتے تھے. میں نے کہا میں اتنی بڑی اب ذمہ داری نہیں دے سکتی. تو وہ روتے ہوئے وہ صاحب جا رہے تھے, تو ابن ابی لیلہ ملے. ابن ابی لیلہ بڑے مشہور تابعین میں جو ہے نا جیورسٹ ہے, فقیہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ معاملہ پیش آیا, اور مجھے امیر معاویہ نے, امیر المومنین نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا, تم جانو تمہارا کام. تو انہوں نے کہا آسان ہے, اس کا 20% جو ہے گورنمنٹ کو دے دو, اور باقی ساری آرمی انکلوڈنگ یو سب کی طرف سے صدقہ کر دو. 20% گورنمنٹ کا ہوتا ہے نا, تو باقی جو ہے وہ آدمی کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا سب کی طرف, امت کی طرف سے صدقہ کر دو, اللہ کو پتہ ہے کس کا کتنا حصہ بنتا ہے, سب کو صدقہ پہنچ جائے گا. تو انہوں نے 80 دینار تو صدقہ کر دیے, 20 لے کر گئے ان کے پاس. تو وہ جو ہے کہنے لگے
امیر معاویہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں سے پہلے ہی کہا میں نے قبول نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی میں فتویٰ لے کر آیا ہوں ابن ابی لیلہ سے. کیا فتویٰ؟ انہوں نے بتایا تو وہ کہنے کہ مجھے یہ پوری سلطنت میرے پاس نہ ہوتی اور یہ فتویٰ میں نے دیا ہوتا، مجھے یہ بات زیادہ میں. لیکن آپ دیکھیں اس بندے کو کس چیز نے آمادہ کیا پلٹانے کو؟ اللہ کے خوف نے. کسی کو کیا پتا تھا، لے گیا تھا، کھا جاتا. جواب دہی کا یہ ہے اخلاص. تو پہلے توحید قائم کرو. اچھا توحید کے بعد اخلاص کیسے آئے گا؟ جسے اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں وہ اللہ کا مخلص کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا سب سے پہلے توحید قائم کرو، پھر ان کی اخلاقی تربیت کر کے اخلاص پر لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ڈیولپ کی تھی نا صحابہ میں، مخلص سے اللہ کی رضا کے لیے. مخلص سے لہٰذا خندق میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آج اللہ کی راہ میں جان دے وہ جنت پائے گا، تو ایک صحابی رکے ہوئے تھے، کھجور کھا رہے تھے. جنگے یعنی بھوک لگی ہوگی، ظاہر ہے صبح سے لڑ رہے تھے. آپ یعنی کہ واک کر کے آئیں تو بھوک لگ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف خاص لوگوں کے لیے کہ سب کے لیے ہے؟ آپ نے کہا سب کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا پھر جنت سے میں اتنی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کھجوریں ختم کر دوں. کھجوریں پھینک دی اور جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے. اخلاص، شدید اخلاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 لوگ تھے ان کی باتیں سن کر حیرت ہوتی کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا قیام ان میں کیا اور انہیں اللہ کی رضا کے لیے خالص کر دیا. یہ جو اخلاص ہے یہ ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کو کسی CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی پولیس کی ضرورت نہیں رہے گی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی قائم ہو جائے گی. اس کے بعد حنفاء انہیں یکرخا کر دیں کہ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف رہیں، یعنی کہ کنسسٹنٹ کر دے انہیں اس چیز میں. یہ نہیں کہ آج اللہ یاد آ رہے ہیں کل اللہ کو بھولے ہوئے، کنسسٹنٹ کر دے انہیں. ہمیشہ اللہ کی رضا کو دیکھ کر فیصلے کرے. اگر یہ سینس لوگوں میں ڈیولپ ہو جائے گی تو ہر حال میں فیصلے صحیح ہوں گے، ہر حال میں صحیح. اور اس کے بعد نماز کا قیام لازم کر دو. اجتماعیت آئے گی، ڈسپلن آئے گا، نظم و ضبط آئے گا، اتحاد امت آئے گا، اور یہ بکھرا ہوا گروہ جو ہے شیرازہ بند ہو کر قوم بن جائے، ایک گروہ بن جائے. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دیا کرو تاکہ مال کی محبت ختم ہو جائے. اپنے ہاتھ سے مال دو، اپنے ہاتھ سے مال دو تو مال کی محبت ختم ہو جائے. مال ضرورت کے لیے ہونا چاہیے، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے. جہاں مال کی محبت آتی ہے نا پھر انسان بگاڑ کا شکار، پھر مال کی خاطر ملک کا سودا کر، مال کی خاطر ہر غلط کام کر، جسم فروشی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر مال کی محبت ہو جاتی ہے نا، پیسہ ہونا چاہیے، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. تو مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بس ضرورت کے لیے اللہ عطا کرے بس کافی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا اللہ محمد اور آل محمد کو قوت لا یموت عطا فرمائے، کہ اتنا دے جتنی ضرورت ہے بس صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ ضرورتیں بس عزت کے ساتھ پوری کرا دے. جمع کر کے کیا کرنا؟ مال جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا. جو جمع کیا وہ تو ورثاء کا مال. تو مال تو وہی ہے جو ہم نے استعمال کر لیا، جو ہم نے جمع کر لیا وہ تو حساب کا بوجھ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. تو مال استعمال کرنے کے لیے، مال سے دنیا کی سہولت حاصل کریں. جیسے جناح کا کالر بڑا عمدہ ہے، بڑا پسند کرتی ہوں میں. جناح جو تھے بہت غریب فیملی سے تھے اور بہت محنت کی انہوں نے. ان کو وہ پریوی کاؤنسل کے لائر بن گئے تھے، ایڈوکیٹ تھے. برٹش سسٹم میں سب سے بڑا کورٹ پریوی کاؤنسل جو برطانیہ میں، ان کا وہاں کا لائسنس تھا. اور UK میں ان کی جائیداد تھی، ان کا گھر تھا بھی ہے، اور ان کے فلیٹس تھے. بہت امیر ہو گئے تھے جنہوں. اس کے بعد انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا اور پھر مسلم لیگ بعد میں جوائن کی. تو وہ کہا کرتے تھے اکثر
اور ان کے ایک نوجوانوں کے ساتھ خطاب کا خصوصی حصہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کرو، پھر سیاست میں آؤ، تاکہ کوئی تمہیں مالی اعتبار سے خرید نہ سکے۔ تو جناح خود اتنے امیر آدمی تھے، انہیں کسی چیز کی طلب رہ نہیں گئی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس اس میں۔ ان کے کپڑے باہر سے سل کر آتے، وہ یہاں کا لوکل نہیں پہنتے، پیسہ تھا ان کے پاس، باہر سے اسٹچ ہو کر ان کے کپڑے آتے، برانڈیڈ کپڑے پہنتے تھے، برانڈیڈ جوتے پہنتے تھے، ہینڈ میڈ، برانڈیڈ خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی جو وہ اقسا ہوتا تھا، یک چشمہ یوز کرتے تھے نا وہ، تو وہ بھی ان کا باہر سے آتا تھا، وہ یہاں سے نہیں بائی کرتے، برانڈیڈ گاڑیاں تھیں۔ کبھی انہوں نے لوکل ڈبے میں سفر نہیں کیا، گاندھی وغیرہ کرتے تھے نا، تھرڈ کلاس میں سفر کرتے تھے، جناح کبھی نہیں کرتے تھے، جناح ہمیشہ اپنا پورا فرسٹ کلاس کا ڈبہ ریزرو، پورا ڈبہ ریزرو کراتے، اپنا اپنی بہن ساتھ جو اے ڈی سی وغیرہ، تو وہاں اپنا سارا سامان لے کر پراپر ٹریول کرتے، نہیں کمپرومائز کرتے، مگر اپنے ذاتی پیسے سے۔ اور وہ ساری جائیداد، سارا پیسہ مرنے سے پہلے پاکستان کو دے گئے۔ بیٹی ایک تھی، جب بیٹی نے شادی کر لی ایک پارسی کے ساتھ، تو پھر انہوں نے بیٹی کو آگ کر دیا، اور اس کے ساتھ ختم کر دیے تھے مراسم، اور حکم دیا تھا کہ میری جنازے پر بھی نہیں آنے دیا تھا، وہ آئی بھی نہیں تھی، آنے دیا بھی نہیں گیا۔ تو بات یہ ہے کہ پیسہ آپ کمائیں خرچ کرنے کے لیے، اس سے دنیا حاصل کریں ضرورت کے مطابق، اپنے دین پر خرچ کریں، آخرت خریدیں، پیسہ جمع کرنے کے لیے۔ تو پیسے کی محبت نکالنے کا طریقہ ہے زکوٰۃ اور صدقات، تو زکوٰۃ اور صدقات دیں تاکہ دل سے پیسے کی محبت ختم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہ ہو۔ ہمارے نفس ایسے ہیں نا، جوڑے بھرے ہوئے ہیں، پھر ہم کوئی نیا جوڑا دیکھتے ہیں یہ بھی لینا ہے، بھرے ہوئے ہیں آلریڈی، کس لیے لینا ہے؟ جوتے پڑے ہوئے ہیں، مگر کوئی شادی آ گئی تو نیا جوتا لینا ہے، کیوں لینا ہے؟ بس لینا ہے۔ اور یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ بچوں میں آ چکی ہیں۔ مجھے کچھ دن پہلے عائشہ کا فون آیا کہ ایک شادی پہ جانا ہے، تو میرا کا جوڑا بھیج رہے، تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا وہ اس دن کپڑے تو تھے آپ کے پاس؟ تو کہتی ہے وہ ادھر فلاں شادی پہ پہن کے گئی تھی، ضد لگا کے بیٹھی، میں نے نہیں پہن کے جانا۔ اب وہ صرف 7 سال کی بچی ہے، اس نے گھر میں ہوتے دیکھا تو سیکھا ہے نا، مجھ سے تو تھوڑی اس نے یہ چیز کوئی اندر سے تھوڑی لرن کر لی ہے۔ تو وہ میں نے خیر بھجوا دیا، پھر بعد میں جب گئی ہوں تو مجھے ملی آ کر، جب پھر آ گیا ہمیشہ ہی ملتی ہے، تو کہتی ہے تھینک یو دادو۔ میں نے کہا کس بات کے لیے؟ کہتی ہے آپ نے میرا جوڑا مجھ کو دیا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تم گھر آؤ تم سیدھا کرتی۔ یہ بچے بائی برتھ تو ہی لے کر پیدا نہیں ہوتے، بچے کو آپ لنگوٹی ڈال کے چھوڑ دیں گے، وہ کھیلتا رہے گا، کبھی وہ رویا اس بات پہ کہ مجھے سوٹ نہیں پہنایا۔ یہ ہم ان کا کیریکٹر بلڈ کرتے ہیں، خود آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ فلانی شادی آ رہی ہے، کون سے کپڑے پہنو گی، لو فلاں تو اس شادی پہ بھی پہنا، اس پہ بھی، پھر اب کیا کریں، پھر اب نیا بناتے ہیں، یا تم میرا لے کر پہن لو۔ یہ باتیں مائنڈ ڈسکس کرتی ہے نا آپس میں، بچے سنتے ہیں، وہاں سے سیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، جن لوگوں میں اتنا کریز ہوتا ہے نا، وہاں فیملیز کو یاد بھی رہتا ہے۔ یہ بھی میرا ہے تجربہ، یعنی کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے کسی نے کہا، میں تو بایا پہنتی ہوں، تو کسی موقع پر مجھے کسی نے کہا کہ یہ وہی بایا آپ نے فلاں موقع پر بھی پہنتا، میں نے کہا جس سے بھی زیادہ پر پہنتا پکچر نکال کر دیکھی، مجھے خود ہی یاد نہیں ہوتا میں نے کب کیا پہنا ہے۔ اتنی فالتو دماغ نہیں ہے میرا، الحمدللہ میں ان چیزوں پر غور نہیں کرتی۔ لیکن مجھے ان کی بات بری تو نہیں لگی، ہنسی آئی، مجھے تو فنی لگی بات، تو میں نے مذاقی کے پیغام میں کہا، میں نے کہا آپا میں نے اس سے بھی زیادہ فنکشنز میں پہنا ہوگا، کافی عرصے سے ہے میرے پاس، تو آپ تصویریں نکال کر دیکھیں، پھر سید کو آرڈر ملے گا کہاں کہاں پہنے۔ تو لوگوں کو یاد رہتا ہے جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے، بات انٹرسٹ کی ہے، ہمیں اس لیے یاد نہیں رہتا کہ انٹرسٹ نہیں۔ مجھے تو یہ یاد نہیں رہتا کہ سردیوں کے کپڑے نکالو تو کون کون سے کپڑے تھے، کس کے ساتھ شلوار کون سی تھی، آج کل جیسے آ رہے تھے نا دوپٹے الگ ہیں، پرنٹ الگ ہے، تو مجھے پھر ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ جائے گا، یہ کس کے ساتھ جائے گا، یہ کس کا ہے۔ اور میرے ساتھ ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے جب پہنا تو مجھے عائشہ کہنے لگی کہ یہ اس کی شلوار نہیں آنٹی، تو فلانے کی، میں نے کہا اچھا چلو پہن لی۔
تو مجھے تو اپنے کپڑے یاد نہیں رہتے کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو جن لوگوں کا انٹرسٹ یہی ہے ان کو پھر یاد رہتا. تو بہرحال یہ دنیا پرستی. آپ اچھا کپڑا پہنے اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یہ اتنی پریشانی ہونا, یہ سب کچھ, یہ دنیا کی محبت کا دل میں جانگزی ہو جانا ہے. اور تکلیف عمر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا براٹ اپ بھی اسی ماحول پہ کرتے چلے جائیں. تو ہمیں دنیا پرستی سے نکل آپ پرواہ نہ کریں نا لوگوں کو. دیکھیں لوگوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے آپ کو اپنا بتایا اور یہ میرے ساتھ ایک سے زائد دفعہ ہو چکا ہے. لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اب شروع میں سب نے کہا, جب انہوں نے دیکھا کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, تو وہ ٹھنڈے ہو گئے. اب نہیں کوئی کہتا چکنا گڑا بن جائے, کیونکہ حساب تو آپ نے دینا نا, انہوں نے آپ کا حساب نہیں دینا. اللہ فرض کریں کہ اللہ کہے کہ ہاں بھائی تم کیوں تانے دیتے تھے, تو وہ کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا نہ مانتے. جواب تو وہی آنا ہے. تو حساب تو میں نے دینا ہے, میں کیوں اپنا حساب بھاری کروں؟ جس کو میرے کپڑوں سے اعتراض ہے مجھے نہ بلائے, سادی بات ہے. مجھے نہ بلائیں, میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں. اور بلائیں گے تو میں اپنی کنڈیشنز پر جاؤں. میں جو ہوں, میں جیسی ہوں, مجھ سے ملنا ہے ملیں. اگر میں ایسی پسند نہیں ہوں تو کوئی جبر نہیں ہے, کوئی اکراہ نہیں. ہاں آپ کی خاطر میں تو پیسے نہیں لگانے لگی بھائی, کیونکہ حساب تو مجھ سے ہونے. اللہ نے کہنا ہاں بی بی کتوں آئے تھے کتنے لائے, اس وقت اللہ نے میرا ایکسکیوز تو بھول نہیں کرنا. سو بی کلیئر. یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں, مخلصین لہ الدین. اپنی زندگی خالص اللہ کے لیے گزارو. دین کیا ہے؟ زندگی. تو اپنی زندگی خالص اللہ کے لیے گزارو. جب میں اللہ کے لیے زندگی گزار رہی ہوں تو مسئلہ ہی نہیں. فروا بلقیس صاحبہ کی جو بہو ہے, تو جب انہوں نے نیا الہدا جوائن کیا ماشاءاللہ, تو چینج آیا ان میں. اچھا وہ یہی ہوا کہ کپڑے وغیرہ بنانے کم کر دیے اسراف کے پیش نظر. تو پھر ان کو کسی نے کچھ کہا, فیملی وجہ سے ہوتا ہے, بہن بھائی وغیرہ. تو پھر وہ مجھ سے ملنے اسپیشلی آئی. تو وہ باقاعدہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں خاص مسئلہ آپ سے پوچھنے آئی ہوں, میں ڈسکس کرنے میں بڑی پریشان. میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں اب ابایا پہنتی ہوں, اور ویسے بھی میں اسراف نہیں کرنا چاہتی, ضرورت سے زیادہ کپڑے نہیں بناتی. تو میری بہنیں, میری کزنس, میری فرینڈس تو مجھے ایسے کہتی ہیں. تو ایک عجیب سے احساس کمزوری, تو رو پڑی اس بات پر. تو پھر میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث سنائی اس حوالے سے, خاص طور پر جس حدیث نے انہیں وہ بہت وقف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اچھا لباس پہن سکتا ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے نہ پہنے, تو اس کے لیے اللہ قیامت کے دن جنت کی وارڈروب رکھیں گے اور کہیں گے جو لباس جنت کا لینا لے لو. تو وہ پھر کہنے لگی کہ بس مجھے یہی حوصلہ چاہیے تھا, مجھے پتا تھا میں صحیح کر رہی ہوں, پر میں بہت نا ڈی مورلائز ہو رہی تھی, کیونکہ سب مسلسل میرے اپنے جو ہیں, کیونکہ میں بہت شوقین تھی, تو سب جو ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے کپڑے بنانے چھوڑی, تم نے یہ کرنا چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے مجھے کچھ عرصے بعد یہ بتایا, حج پر گئی تو کہنے لگی کہ جو اپنے ذاتی اخراجات کے پیسے نا, میں نے وہ جو جوڑے نہیں میں بناتی تھی, میرے میاں پیسے دیتے تھے, وہ جمع کر کے میں نے اکٹھے کیے. کہ کہتی میں نے اپنی خوشی سے کہ میں اس سے اپنا جو ہے وہ کروں گی. اب بات یہ ہے کہ جب آپ دین پر چلنا شروع کرتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ ہوگا اور اپنے کریں گے, سب سے قریب والے کریں گے, پرواہ نہ کریں. لوگوں کا کیا ہے, لوگ باتیں کرنے کے لیے ہیں تمہیں. ہر روز ہم پہ ایک نیا الزام چاہیے. احباب قصہ گو ہے, انہیں کام چاہیے, انہیں ان کا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. تو مخلصین لہ الدین, دین اللہ کے لیے خالص کر لیں, نظام حیات اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں, اور لوگوں کی پرواہ. حنفاء یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے, اور پھر نماز قائم کریں, اور پھر زکوٰۃ ادا کریں, تاکہ مال کی محبت دل سے نکل جائے. تو اگر آپ نے جوڑا بنانا ہی ہے تو پھر پچھلے نکال دیا. کچھ تو کریں. صحابہ کا یہ دستور تھا کہ نئے کپڑے بناتے تو پچھلوں میں سے صدقہ کر دیں. یعنی فرض کریں کہ کسی ایک صحابی کی مثال دے رہی ہوں کہ کسی ایک صحابی نے 6 جوڑوں کا حساب رکھا کہ میں نے 6 جوڑے رکھنے ایک وقت میں, تو اگر ایک نیا بنا تو پچھلوں میں سے پھر ایک صدقہ کریں. کوئی حساب تو کریں. تو مال جمع نہ ہو کسی بھی شکل میں. اب مال سے ہم جب بات کرتے تو ہم سے سونے جواہرات اور ہیروں پر آ جاتے ہیں. نہیں, کپڑا بھی تو مال ہے, جوتے بھی تو مال ہے. اب ڈھیر اگر لگے ہوئے جوتوں کے تو وہ بھی تو مال ہی ہے نا. اچھا پھر ہوتا کیا, وہ پڑے پڑے خراب ہو جاتے, چمڑا اتر جاتا ہے نا. جب بھی وہ کنجوسی کرو یہی ہوتا ہے نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں, ہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں سرفا کر کے ستی تھے آٹا کھا گئی کتی. وہ ہوتا یہی ہے. مجھے سملر تقریباً ملتے جلتے 2 بیگز گفٹ ملے, ایک میری بہن نے دیا اور ایک میری نند نے دیا. تو وہ دونوں ایسے تھے جس طرح کہ میں یوز کرتی, تو میں نے کہا چلو میں ایک یوز کر لیتی ہوں, ایک رکھ لیتی ہوں. اب مجھے پہچان کوئی نہیں. تو جو میری بہن نے دیا تھا وہ تو ریگزین تھا, وہ میں نے یوز کر لیا. جو میری نند نے دیا تھا وہ پیور لیدر. وہ
وہ اب جب وہ ریگزین والا تھوڑا خراب ہو گیا اور ویسے بھی میں نے کہا کہ اب چینج کر لیتی ہوں، اس سے جانا کہیں نہیں، وہ میں نے کسی کو دے دیا. جب وہ نکالا تو سارا جھاڑا. مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا وہی بات ہے، سرفا کر کے ستی پیاٹا کھا گئی کتی. تو کتی کو کھلانے سے بہتر ہے کسی بندے کو دے دیں. حالانکہ نارملی میں چیزیں رکھتی نہیں ہوتی، لیکن وہ مجھے بالکل میرے ٹائپ کا تھا، تو میں نے کہا چلو میں یوز کر لوں. تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جو چیز سنبھال کے رکھے وہ بالکل ہی خراب ہو جاتی. تو اس سے بہتر ہے جو استعمال کر لیا، جو نہیں ہے وہ دے دیں. اللہ اس کے بدلے میں اور اللہ کرے. اور سب سے بڑھ کر آخرت کی نعمت ہے. تو مال کی محبت صرف پیسوں سے نہیں آتی. کپڑوں کی محبت ہونا، جوتوں کی محبتیں ہونا. میں استعمال سے منع نہیں کر رہی، جمع کر کرتے نہیں. تو یہ اس سے چھٹکارا پائیں. تو یہ جو ہے نا زکوٰۃ کا اللہ نے خاص طور پر کہا، یہ مال کی محبت کا خاتمہ ہے. اگر ہم یہ جو ماڈل اللہ نے دیا ہے اس کو بلڈ کر لیں، توحید کو قائم کریں، لوگوں میں یہ فہم پیدا کریں کہ اخلاص اختیار کریں اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، یعنی کہ ڈٹ جائیں اس کے اوپر، اور نماز کا قیام ہو اور صدقات کا نظام صحیح ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان سارے مسائل سے اوپر آئیں گے. ریاست مدینہ تو ہم ایگزیکٹلی قائم نہیں کر سکتے، ویسا تقویٰ نہیں لا سکتے نا، لیکن ہم اسلامی نظام کے قیام کو عمل میں لے آئیں اپنی حد تک، اپنے لیول تک. فَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے سیدھا دین. کیا ہے جی سیدھا دین؟ توحید کا قیام، اخلاص، یک رخا ہونا، نماز کا قیام، زکوٰۃ کا قیام. یہ کام کر لو تو یہی سیدھا دین ہے. تو ہر کسی کو یہی دین سکھایا گیا تھا جی، کہ ہم لوگوں نے خود بدل بدل کر مختلف شکلیں قائم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. اب اللہ نے شروع میں بتا دیا نا کہ کافر چاہے اہل کتاب ہوں چاہے مشرک ہوں باز نہیں آئیں گے. اب اللہ کہہ رہے ہیں اب جو کافر ہیں، ہاں اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہم انی اعوذ بک من ذلک. اولئک هم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ کفار باز نہیں آئیں گے، اور یہ جو کفار ہیں یہ پھر جہنم کی سزا پائیں گے. جو کافر مر گیا وہ جہنم میں، اس پر کوئی بحث نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیکوکار ہو. تو ایمان اور عمل صالح، اولئک هم خیر البریہ، وہ بہترین لوگ ہیں. ایمان لانے کے بعد نیکوکار. دیکھیں جی ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ بتائیں سمینہ. آپ وہی غلطی کر رہے ہیں جو اتنی بات بتا چکی ہیں. اجزاء نہیں پوچھے نا ایمان کے، ایمان کی ڈیفینیشن پوچھے. یہ اجزائے ایمان، رکن کہا جاتے ہیں، پلرز آف فیتھ. جی حفصہ جلدی جلدی. بات صحیح ہے، بیان غلط ہے. ایمان باللسان نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ایمان باللسان نہیں ہوتا نا، زبان سے کیا کیا جاتا ہے اردو میں بتا دو. عربی ضروری ہے؟ زبان سے تصدیق نہیں ہوتی، زبان سے کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے. بیان کو کیا کہتے ہیں؟ اقرار. عمل بالزبان. یہ ڈیفینیشن ہے. جو آپ بتا رہے ہیں وہ پلرز ہیں، وہ پلرز ہیں. ٹھیک ہے. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے ماننا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء سے عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. جس نے زبان سے اقرار نہیں کیا وہ کون ہے حفصہ؟ ایک بندہ دل سے مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے رسول ہے، زبان سے کبھی نہیں اقرار کیا، کون ہے وہ؟ جی سمینہ. کافر ہے. جس نے زبان سے اقرار نہیں کیا وہ کافر ہے. جس نے زبان سے اقرار کیا لیکن دل میں شک و شبہ باقی رہا وہ کون ہے؟ وہ منافق. اور جس نے زبان سے اقرار کیا، دل سے مانتا بھی ہے مگر عمل نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ میں نے ویسے شمسہ سے پوچھا تھا، جواب آپ نے دے دیا، فاسق ہے جی. فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان. اور آپ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کہتے ہیں کہ جب ہم مثال بیان کرتے ہیں کوئی مکھی کی مچھر کی تو کہتے ہیں کفار ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ یہ مثالیں بیان کر کے کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے جی؟ نہیں، گمراہ بھی کرتے، یہدی بھی کثیرا ویضل بھی کثیرا، بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں، بہت سو کو گمراہ کرتا ہوں، وما یضل به الا الفاسقین، ہاں گمراہی صرف فاسقوں کو ملتی۔ تو پھر فاسق وہ بندہ ہے جو دل سے ایمان لا چکا مگر اسلام کے عملی نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں، نافرمان ہے۔ تو پھر قرآن پڑھ کر اس پر ایمان لا کر بھی وہ گمراہی پر ہی قائم رہا، تو قرآن نے اسے ہدایت نہیں دی، یعنی وہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکا، کیونکہ قرآن کی ہدایت کا شرط تقویٰ ہے، نافرمانی کے کاموں سے رک جانا۔ تقویٰ فسق ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اکثر کہ فلانا عالم اس کو قرآن نہیں آتا، تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ آتا ہے قرآن مگر وہ فاسق ہے نا، اسے فسق کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تو جس میں تینوں خوبیاں ہوں گی، زبان کا ماننا، دل کا یقین اور عمل، وہ تو ہوگا مومن۔ اگر زبان کا اقرار نہیں تو کافر ہے، اگر دل میں شک ہے تو منافق ہے، اور اگر زبان سے مانا، دل سے بھی تسلیم کیا لیکن عمل کرنے کو راضی نہیں، میں مسلمان تو ہوں پر زندگی میں اپنی مرضی کی گزاروں گی، تو بھائی پھر فاسق ہے۔ اور تینوں چیزیں ایمان کے منافی۔ اب ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، چاہے اللہ سزا دے جو چاہے کرے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایمان اس کا مقبول ہوگا جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرے، کیونکہ قرآن الحمد سے شروع ہو کر الناس پر آ جائے، ایک ہی بات ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جس نے عمل صالح چھوڑ دیا ایمان کے بعد وہ فاسق ہے، اور یہی امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ۔ جی دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ عمل کرنا کسی وقت بھول جانا اور اس پر پھر استغفار کر لینا، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ زندگی میں عمل کرنے کو راضی ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی چاہیے، ہم اسلام پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں، تو بھائی یہ تو پھر کھلا فسق ہے، اور یہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا، وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری اکثریت اس وقت فاسقین ہی میں آتی، اللہ ہم پہ رحم کر دے تو اور بات۔ لہٰذا یہ جو ایمان ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان ان تین چیزوں کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے، زبان کا اقرار، دل کا یقین اور اعضاء کا عمل۔ تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اذان ہوئی ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز کے لیے جا ہی نہیں رہا، نماز پڑھ لو، ہاں ٹھیک ہے مجھ سے پڑھو، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ آپ نے کہا ایک مومن اور مشرک میں فرق ہی نماز کا، اور اللہ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں شامل مت ہو جاؤ۔ تو یہ فسق ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا نماز فرض نہیں، وہ کہتے میں پڑھتا نہیں ہوں، ہاں نماز فرض ہے، ہاں مجھے پتہ ہے نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا لیکن میرا دل نہیں کرتا۔ وہ کب کہہ رہا ہے کہ نماز، ایک بندہ ڈھونڈ کے لا دو مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہو کہ نماز فرض نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں جو نہیں ہے نمازی، جب آپ بیٹھ کر کبھی ان کو کہیں کہ بیٹے نماز پڑھا کرو، بچہ ہو بچی، تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں نہیں آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا، ہاں نہیں بس وہ ٹائم ہی نہیں ملتا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی پلٹ کر کہا کہ نہیں نماز فرض نہیں ہے، نہیں میں نہیں مانتا نماز ہے، ایسا کہا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دیا، اللہ نے اسے کفر قرار دیا، شرک قرار دیا۔ تو جب تک یہ تینوں اعضاء مکمل نہیں ہوتے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تین اجزاء ہیں، زبان کا اقرار، دل کا یقین اور اعضاء کا عمل۔ اب اگر یہ پورے نہیں ہیں تو اللہ کے ہاں ایمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں باقی اللہ رحم جس پہ چاہے کرے، وہ تو اس کا معاملہ۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں، کون؟ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرتے رہے۔ کتنا نیک عمل؟ جتنی طاقت ہے اتنا تو کرو۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے نا تو اب وعدہ لیتے تھے میں اطاعت کروں گا جتنی توفیق ہوگی، جتنی استطاعت ہوگی۔
تو استطاعت کے مطابق تو عمل کریں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس وہ جنتیں جو سدا بہار ہے، ان میں نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک. کس کا بدلہ ہے جی؟ یہ ایمان نہیں باللہ اور عمل صالح. عمل صالح اس کے بغیر کام نہیں بننا. تو اپنی مقدور بھر اچھا کام کرنا ہوگا. وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کئی بار آپ کو سنا چکی ہوں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کرے خیر کی. آپ نے کہا ابو ذر غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا جی میری طاقت نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ہنر مند یا بے ہنر کی مدد کرو، کاروبار کروا دو کسی. انہوں نے کہا میں جس کی بھی طاقت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابو ذر اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو بچا. کم از کم لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتے تو نقصان دینا. ڈونٹ ہرٹ ادرس. یہاں پر کھڑے ہو جائے. اور نوجوانوں کو بھی نصیحت کی نا، بازار میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا تم میں سے اچھے وہ ہیں جن سے لوگ خیر کی امید رکھیں اور جن کے شر سے لوگ خود کو محفوظ سمجھیں، اور تم میں برے وہ ہیں جن سے لوگوں کو خیر کی امید نہ ہو اور جن کے شر سے لوگ خود کو محفوظ نہ سمجھیں. تو اپنے شر کو محدود کریں اور خیر کو بڑھا دیں. اب خیر کیا ہے؟ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. اچھی بات کہہ دینا، اچھا مشورہ دے دینا، حوصلہ بڑھا دینا، ہنس کر بات کر لینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ہر چیز صدقہ ہے. تو بس لوگوں کے لیے اچھے بن جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بڑی محدود حدیثیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہیں، شاید 11 ہیں یا 9 ہیں، بہت قیمتی حدیثیں ہیں. تو عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے بازار میں بیٹھے تھے، تو ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا بندہ تھا. تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب 3 مرتبہ. پھر کہتے ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے کہا کہ بڑا ہی ظالم آدمی، بہت برا. اور آپ نے پھر 3 بار کا واجب ہوگی. تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کہتے نہیں سنا، کیا واجب ہوگی؟ تو آپ نے کہا جسے تم لوگوں نے اچھا کہا اس پر جنت واجب ہوگی، جسے تم لوگوں نے برا کہا اس پر جہنم واجب ہوگی. کیونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جسے تم اچھا کہتے ہو اسے اچھا لکھا جاتا ہے، جسے تم برا کہتے ہو اسے برا لکھا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے کہا جس کے پڑوسی اس کے بارے میں کہیں اس کے مردے پر کہ یہ اچھا تھا اللہ اس کو بخش دے. تو کم از کم اتنا تو ہونا ہمارا ہے نا، جس کے ہاتھوں سارے ہی تنگ ہے تو پھر کیا ہونا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لوگوں کے لیے ساتھ اتنا اچھا تو ہو کہ لوگ اچھے لفظوں میں یاد کر سکیں. اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، اللہ میرا ذکر خیر میرے بعد جاری رکھے. تو ذکر خیر جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کریں، بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، ہم ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، ہم پل نہیں بنا سکتے، ہم لوگوں کے لیے جو ہے سہولیات دے سکتے، ان کے ساتھ حسن سلوک تو کر سکتے، اچھی بات تو کر سکتے، رویہ تو اچھا رکھ سکتے. تو یہ ضروری. تو ایسا کیا تو انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں جنتوں میں رہیں گے ابد تک. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو. ماشاءاللہ. یہ ٹائٹل بنیادی طور پر صرف صحابہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے نام لے کر کہا کہ میں ان سے راضی ہوں. باقی ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے، کسی کے لیے نہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا اللہ کس سے راضی ہوا کس سے نہیں. ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے، غفرہ اللہ، اللہ انہیں بخش، دعا دیتے. باقی ہم یقین سے کسی کے بارے میں نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی. جن قبروں پہ بھی جا کے کھڑے ہو کر مزار بنا کر لوگ مانگتے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا بخشے گئے کہ نہیں. یہ تو قیامت کے دن پتا لگے گا. نام بنام نہیں ہم کہہ سکتے، ہاں نیک افراد بخشے. اب کون نیک ہے کون منافق تھا وہ اللہ جانے. تو قیامت کے دن کئی بڑی بڑی پگڑیوں والے پکڑے جائیں گے اور کئی ہوں گے جن کو ہم حقیر سمجھتے ہوں گے وہ بخشے جائیں گے. یہ معاملے اللہ کی طرف وہ جانتا. ہاں گروہ کی بات کیجیے جو ایمان لائے اور اپنی استطاعت کے مطابق نیکوکار رہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی. تو بس اس کے لیے دوڑ لگائے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں.
جسے اللہ کی رضا مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. ذالک لمن خشی ربہ، انہیں یہ اجر ملا اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈر گیا. یہ اجر اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا. خشیت ہوتا ہے کسی کی عظمت کے احساس کی وجہ سے اپنی بے وقتی کو محسوس کرنا. کسی کی عظمت کو دیکھ کر دل کے اوپر ایک رکت تاری ہونا، کیا یہ نتھنگ ان فرنٹ آف ہم، یہ کیفیت خشیت کہلاتی. تو اردو میں تو لفظ ڈر ہی رہ گیا ہے ہمارے پاس، اردو کا دامن محدود ہے نا. لیکن خشیت الگ چیز ہے، خشوع الگ چیز ہے، خضوع الگ چیز ہے، رہب الگ چیز ہے، تقوی الگ چیز ہے. کیفیتوں کا فرق ہے. ڈر کے ریزنز بھی تو مختلف ہوتے ہیں نا. آپ کسی کی خوفناکی سے ڈرتے ہیں، ہے نا، جیسے بھوت سے ڈرتے ہیں. کسی کی طاقت سے ڈرتے ہیں، جیسے شیر ڈراؤنا نہیں ہے، شیر کی طاقت بڑی ہے تو پھر ڈرتے ہیں کہ مار ہی نہ دے. سانپ نہ بڑا ہے نہ ہی خوفناک ہے مگر لیتھل ہے نا، وہ کاٹ لے تو پھر مارے جائیں گے. تو اس کی جو خطرناکی ہے، اس کا جو انسان دشمنی ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں. باپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ باپ نہ ڈراؤنا ہے نہ خوفناک ہے نہ ہی وہ طاقتور. تو بڈھے ہو گئے بیچارے، جب اولادیں جوان ہوتی. احترام، محبت، ان کی ناراضگی کا خوف. تو خشوع ہوتا ہے کسی عظیم کی عظمت کی وجہ سے یہ خوف ہونا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. خشیت ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے اپنی کم حیثیتی کا احساس ہو. تو یہ اللہ کی طرف ہمارے جذبات کی مختلف حالتیں ہیں. بدقسمتی سے اردو کہیں دامن ہے اس معاملے میں، تو ہم ایک ہی لفظ لگا دیتے ہیں ڈر ڈر ڈر. اب تقویٰ کا بھی ہم ڈر کہتے ہیں، حالانکہ تقویٰ کا معنی ہے رکنا، رہب کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. تو یہ سب الگ الگ کیفیت ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس نے میری عظمت کو سمجھا اور اپنی بے حیثیتی کو محسوس کیا اور اپنے آپ کو بندہ بنا کر رکھا، عبد بنا، اس کے لیے بشارت ہے. اور اللہ نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، حضرت نوح کے بارے میں کہتے ہیں عبدن شکورا، میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے. تو بندے ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. لیکن اس اعزاز کو سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی. تبھی غصہ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے، حالانکہ کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے اللہ کے بندے ہیں تبھی تو رسول ہے. اگر اللہ کے بندے ہی بننے کو راضی نہ ہوتے تو رسول نہ بنائے جاتے، کبھی نہ بنائے جاتے. ہیں تو سبھی اللہ کے بندے، سرکش بھی اللہ کے بندے ہیں کیونکہ بنائے اس نے، لیکن وہ بندگی کو ماننے کو تیار نہیں. جس نے ہنسی خوشی اللہ کی بندگی کو مانا اور بہترین طرح پورا کیا، وہی تو رسول بنائے گا. اقبال کا بڑی گہری بڑی حسین غزل ہے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر ننو شانی خدا بندی. تو پتا نہیں ہے نا مقام بندگی ہے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. تو بینگ پیرنٹ، بینگ ایلڈرز، ہم بہت اچھے مشاط تو نہیں ہیں. سنوارنے والے، مشاطہ کہتے ہیں میک اپ کرنے والے کو، میک اوور کرنے والے کو، تو وہ تو نہیں ہے ہم. لیکن جو نسل ہے ہماری، یہ جو لالا گل ہیں، ان کی خود بخود ہنا بندی ہے، کیونکہ اللہ کے پاس بھی آپشن یہی ہے. اب کوئی اور امت تو نہیں آنا، اب کوئی اور رسول تو نہیں آنا. تو لہذا پھر اقبال کی بات آتی ہے کہ غزل ہے اقبال کی بڑی خوبصورت. مجھے فکر جہاں کیوں، پہلا مصرع میں بھول گئی، میرے ذہن سے ایک دم سے نکل گیا. مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. دونوں شعروں کے میں پہلے مصرع بھول گئی ہوں، مگر دونوں بالکل حسب حال ہے.
हाँ नहीं, ये पहला मिसरा यही है, जवाले आदम खाकी ज़िया तेरा है या मेरा, जवाले आदम खाकी ज़िया तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो, जहां तेरा है या मेरा। तो बात ये है कि इंसान का और उम्मत मुहम्मदिया का, उम्मत मुस्लिमा का बहक जाना पूरी का मुमकिन नहीं है। एक ग्रोह हिदायत पर रहेगा। सबब क्या है? यही आखिरी ग्रोह है, अब कोई उम्मत नहीं। तो हम मशातगी का काम करें या ना करें, इस लाले की हिनाबंदी तो फितरत खुद ब खुद करेगी और कर रही। तो अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को, हमारी तमाम आने वाली रिश्तों को हिदायत पर रखे, क्योंकि फितनों का दौर है। कल बड़ा खूबसूरत मुझे एक किसी ने सवाल पूछा, खूबसूरत बमाने इल्मी एतबार से, वैसे खूबसूरत नहीं है। मैं आपको फतवा पढ़ के सुनाती हूँ, होल्ड करें सिर्फ एक सेकंड के लिए। फतवा है जी बाकायदा एक जामिया का। जी जी, सिर्फ एक मिनट दे मुझे, मैं खोल लूँ, आपका दिल खुश हो जाए सुनकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुनून का नाम खिदत रख दिया, खिदत का जुनून, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। कल ही मैंने इसका अप्लाई भी किया है, मिल जाए इसे मुझे। ये पर्सनल तो नहीं भेजा था मुझे। महरीन, फतवा था जी। असल में मैं चाह रही थी फतवा है तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको सुना दूं। कल ही मैंने इसका रिप्लाई किया है, कल मैंने काफी सवालों का रिप्लाई किया है। हाँ मिल गया इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ने भी और सवाल भेजा। चलिए अब वो मुझे फतवा में ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको इंशाल्लाह पूरा भी पढ़कर सुनाऊंगी। फतवा ये था जी, एक अत्तारी कादरी साहब कोई हैं, उन्होंने फतवा दिया कि ये कहना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है शिर्क है। जिसने ये कहा है वो तजरीद ईमान करे। क्योंकि बात बड़ी अहम थी, इसलिए मैं आपको फतवा ही सुनाना चाह रही थी, लेकिन अब वो कल ना काफी सवाल आए हुए थे, मैं 3-4 दिन से बिजी थी, मैंने सबको कल रिप्लाई किया बैठ के। तो अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअली भेजा किसने। तो अल्लाह के बारे में ये कहना कि वो हर जगह मौजूद है शिर्क है। क्योंकि अगर ये मान ले कि अल्लाह हर जगह मौजूद है तो वजूद लाजिम आता है, तो अल्लाह की वजूद मानना शिर्क है। तो जिसने ऐसा कहा वो तजदीद ईमान करे, शादीशुदा है तो तजदीद निकाह भी करे। और बाकायदा फतवा था जी, पता नहीं कौन सा दारुल अलूम कादरी अतारी फलाने फलाने, आगे कुछ और भी लिखी हुई थी बात। अब आप अंदाजा करें। तो इस तरह के फितनों के दौर में बैठे हैं हम। ये तो आप कहते हैं ना दलील लाए, ना दलील लाए, दलील। सारी गन्स वहाँ पर जितनी मेरे पास गन्स थी भाई, सारी गन्स यहाँ पर मैंने ले ली। तुम लोग देखो भाई, मेरे पास ग्रेनेड से लेकर स्नाइपर। म्यूट रखा करें, इस चीज की एहतियात किया करें प्लीज। आप कहते हैं वो मुझे पता है, आप सही कहते हैं, मैं ये भी आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आप पैनिक ना हो। दलील लाए ना। अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप कहेंगे मैं कहता हूँ, तो वो कहेंगे जी कह तो वो भी रहे हैं। तो दलील की बात करें। हाँ, कुरान में अल्लाह ने कहा जब वो 2 होते हैं मैं तीसरा होता हूँ, जब वो 3 होते हैं मैं चौथा होता हूँ, जब वो 5 होते हैं मैं छठा होता हूँ। तो अल्लाह ने कहा मैं मौजूद हूँ। बहुत अच्छे, एक दलील हुई। और कुरान पढ़ने वाले हैं, मेरी शक्ल ना देखें।
آپ لوگ نا غور نہیں کرتے, آپ لوگوں میں تدبر پتہ نہیں کب آئے گا, کیونکہ کہیں اور آپ سے کوئی سوال کرے گا تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ آلے ٹولے والے جواب دیں گے آپ. سوال تو کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے نا. کیا قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر نہیں آیا, اللہ کے پیر کا ذکر نہیں آیا, اللہ کی پنڈلی کا ذکر نہیں آیا, اللہ کے چہرے کا ذکر نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا, یقین ہے. تو پھر جواب دینے میں اتنا آپ کو ٹائم کیوں لگتا ہے ہر بات کا؟ کم از کم میرے سوال کا ہاں میں جواب تو دے. تو یہ کیا اعضائے وجود نہیں ہے؟ کیا یہ وجود کے اعضاء نہیں ہے؟ تو وجود ہے تو اعضاء ہے نا, چاہے وہ ہم جیسے ہوں یا مختلف ہوں. یہ بحث تو ہے ہی خارج موضوع, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا نا اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا پیر ہے, اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں. اللہ کلام کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں اللہ. کیا ثبوت ہے؟ حضرت موسیٰ سے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا, معراج پر ان سے بھی کیا. تو زبان ہے, کلام کرتے ہیں نا, ساؤنڈ ہے. اسی طرح تو کلام کرتے, حضرت موسیٰ نے تو ساؤنڈ سنی, ان کی سنی نا. تو پھر آواز ہے تو آواز ہے, تو آواز کا کوئی مخرج بھی تو ہے. بے شک وہ ہمارے جیسا نہ ہو, لیکن ہے نا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں, سنتے ہیں, بار بار اللہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں. تو کان ہے نا. اور اللہ خود کہتے ہیں ان اللہ محیط بالکافرین, کافروں کو میں گھیرے ہوئے ہوں. تو ہے تو گھیرتا کون ہے؟ پولیس کب گھیرتی ہے؟ جب آ جاتی ہے, کہ اپنے تھانے میں بیٹھ کر کہتی ہے میں گھیرے ہوئے ہوں؟ نہیں, گھیرنے کا مطلب ہے وی آر ہیئر. جب اللہ کہتے ہیں میں گھیرے ہوں تو ہے نا, موجود ہے. اللہ کہتے ہیں اے انسانوں میں تم سب پر محیط ہوں, پھر اللہ گھیرے ہوئے ہے, موجود ہے. تو یہ فتویٰ قطعی قرآن و حدیث کے اگینسٹ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے, خیر مشہور نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, مشہور بدقسمتی سے نہیں ہے, میں آپ کو سنا بھی چکی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا, ایک دن آپ فجر میں لیٹ آئے اور آپ نے اللہ کو خواب میں دیکھا, اور مشہور دعا سکھائی. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک فی الخیرات والی دعا. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. کہا نا آپ نے, اور نبیوں کے خواب سچ ہوتے. پھر تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی تواتر سے ثابت ہے, اور اللہ کا وجود ہی نہ ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. پھر بحث کس بات کی ہے؟ اللہ کا وجود ہے. وجود کیا ہوتا ہے؟ موجودگی. اور اللہ سبحانہ و تعالی ایک وجود حقیقی ہے. اللہ از دا ریئل باڈی. ہاں وہ باڈی کیسی ہے ہمیں نہیں پتا, وہ کس چیز سے بنے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا, یہ ہم جنت میں جا کر دیکھیں گے. لیکن اللہ ہے, ایک وجود ہے اللہ, کہ نہیں ہے؟ موجود نہیں, وجود. موجود اور وجود یہ دو الگ باتیں ہیں. یہ فلوسافیکل جو بات اس بندے نے کی نا, وہ فلوسافیکل, اسے کہتے ہیں کلامی بحث, جنہوں نے بہت کفر و شرک پھیلایا مسلمانوں میں. اللہ موجود ہے اور بات ہے, اللہ کا وجود ہے اور بات ہے, یہ دو باتوں میں فرق ہے. اللہ ہیز اے باڈی اور ناٹ. ہاں, تو اللہ کا وجود ہے, تبھی تو ہم جنت میں دیکھیں گے. جنت میں دیکھیں گے اللہ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح شام دیکھیں گے. تو جو چیز وجود نہیں رکھتی دیکھیں گے کیسے؟ تو اللہ کی ذات کا وجود ہے. اللہ عرش پر متمکن ہے, فزیکلی متمکن ہے کہ عقیدہ ہے بس؟ فزیکلی متمکن ہے نا. اس عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے, حاملین عرش فرشتے کتنے ہیں؟ 8 اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش. اس عرش کو لے کر قیامت کے دن سامنے بھی لا کے رکھیں گے. اللہ اس پر جلوہ افروز ہوں گے. اللہ کے ذات بابرکات کو 70,000 نور کے پردے ڈھانپے ہوئے ہیں. تو وجود ہے تو ڈھانپے ہوئے ہیں. جو چیز فزیکلی ہے ہی نہیں اس کو کون ڈھانپے گا؟ تو لہٰذا قرآن اور حدیث تواتر سے اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں. اللہ کا وجود ہے, یہ ایسا ہی سچ ہے جیسا میں آپ سامنے بیٹھے ہیں. ہاں, اللہ کے وجود کی حالت و کیفیت کیا ہے, حیت کیا ہے, وہ کس طرح بنا, یعنی ان چیزوں سے, جیسے انسان مٹی سے بنا, یہ ناک سے بنے, ہم نہیں جانتے.
یہ چیزیں ہم نہیں جانتے، وہ انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود ہے اور اللہ محیط ہے ساری کائنات، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود. تو یہ کلمہ کفر بالکل نہیں، یہ عجیب و غریب باتیں ہیں. یہ فتنے نئے اس معنی میں ہے کہ آپ کو اب سننے میں آ رہے ہیں. جس وقت فلسفی کا بہت دور تھا اس وقت کی باتیں بہت عام. پھر ان کا کلا کما کیا علماء نے، جن میں امام غزالی کا بہت رول ہے، عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا بہت رول ہے. تبھی تو ان کو اللہ نے مقبولیت دی تھی، جس کو ان لوگوں نے پوجا پاٹ میں بدل دیا بدقسمتی سے. بہت انہوں نے فلسافیکل تھاٹس کو توڑا اور ایمان اور عقیدے کو کلیئر کیا. اب وہ فتنے دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اب ہم ہیں ہی فتنوں کے دور میں، یہ دور الفتن ہے، تو روز نیا فتنہ ہے. لہٰذا عقائد کلیئر ہوں اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا. آمین ثم آمین. جی یہ ماشاءاللہ آپ کی سورت بینہ جو ہے مکمل ہوئی. بینہ کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور کہا ابی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں سورہ لم یکن آپ کو سناؤں. ابی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا؟ آپ نے کہا ہاں. تو ابی بن کعب رو پڑے خوشی کے مارے. تو میں نے آپ سے کہا تھا اب آپ ابی کے بارے میں مجھے مختصراً کچھ بتائیں گے، لمبا لمبا نہیں بتانا. سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کریں کس کس نے مطالعہ کیا. آپ کو کیا تھا، گانٹھ بھول گئی نا؟ جی جنہوں نے نہیں کیا انہیں مبارک ہو، کنسسٹنٹ ہے ماشاءاللہ. وہ میں نے کہا زمین جنبت نے جنبت گل محمد. جی پہلے آپ نسرین. اور جب آپ کے بہت اچھے. آپ آئیں کب اسلام قبول کیا حفصہ؟ پڑھا آپ نے ان کے بارے میں؟ کہاں کے پہلے صحابہ، یعنی کہ پہلے مطلب عرب کی سے رہنے والے یسرب کا بھی نام کیا ہے؟ مدینہ کی مدینہ. مدینہ کسی بھی حل کرو نا، کماؤ نا. مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بتا دیا مدنی صحابی تھے. مدنی صحابی کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہ بتائے، ان کو پتا ہے. دو مشہور ٹرمز استعمال ہوتی ہے نا، مہاجر اور انصار. تو کون تھے یہ؟ انصار. شاباش، انصاری صحابی تھے، پریشان نہ ہوا کریں. اچھا انصاری تھے. ہاں تو کب اسلام قبول کیا؟ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کہ پہلے؟ ہجرت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. بیعت عقبہ ثانیہ میں. جی بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے تھے. جی کاتب وحی تھے. جی ابھی جیسے انہوں نے بتایا. ہاں جی پورا مصحف خود لکھا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 حافظ تھے مشہور، جن میں سے ایک ابی بن کعب بھی تھے. ابی کا نام کیا تھا؟ ابی کا نام کیا تھا؟ ابو طفیل. ابو فضل نہیں، ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت. ابو المنذر. ابو المنذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا. ابو طفیل حضرت عمر نے دیا تھا. کنیتیں ہیں نا، نام کیا تھا؟ جی آپ بتائیں سمینا، نام کیا تھا؟ چلو لقب کیا تھا؟ سید القراء، سید الانصار، سید المسلمین، تینوں ہی لقب تھے. جی نماز پڑھا رہے تھے آپ ہو گئی. پہلے ان کے حالات پر آتے ہیں نا. چلیں آپ کمپلیٹ کریں.
नमाज पढ़ के तो आपको फौरन एहसास हो गया कि मैं एक आयत सीख जाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या आप लोगों ने मेरी मतलब की रात सुनी? तो सहाबा ने सारे सहाबा खामोश थे। तो ये उबई उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं भी कुरान से ही पढ़ता हूँ और अब्दुल्ला भी सही पढ़ते हैं। तो उसके बाद आप दो वाक्य मिला रही हैं। तो आप दो वाक्य मिला रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि लोगों क्या किरात में कोई कमी बेशी हुई? सहाबा खामोश रहे। आपने कहा उबई कहाँ है? उबई नमाज में थोड़ी लेट शरीफ हुए थे, उनकी एक रकअत रहती थी, इसलिए वो कंप्लीट कर रहे थे। जब उन्होंने कंप्लीट कर दी और आपके सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उबई आपने कुछ नोटिस किया? उन्होंने कहा जी अल्लाह के नबी सब खुला आयत मिस कर गए। आप उसको आपने कहा उबई मुझे यकीन था आपके सिवा किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि सबको यकीन था ना। सबकी तारीफ हो गई आपके नबूवत के रूप से, सबकी तारीफ होगी। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु नहीं अलैहि नहीं, वो वसल्लम मामला ये था ने कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक आयत पढ़ी और तलफुज में, और इन्होंने पढ़ी और तलफुज में, तो दोनों में बहस हो गई। तो फिर ये आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आयत पढ़ी गई और दोनों ने पढ़कर सुनाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे और डिस्कशन हो रही थी। तो जो अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं वो थोड़े घबरा गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल नबूवत के सामने। उबई का मशहूर था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवील डिस्कशंस करने में मशहूर थे, तो वो आपसे डिस्कशन करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फर्क था किरात का समझा दिया उनको। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला भी सही पढ़ते हैं, मैं भी सही पढ़ता हूँ। किरातों का फर्क है लेकिन हम दोनों सही पढ़ते हैं। किरात का जो फर्क है वो तो हजरत उस्मान के दौर में जाकर के जो है एक किरात पर इकट्ठे किए गए ना सारे। तो वो ये वाकयात सही हैं लेकिन ये दो अलग अलग वाकयात। जी नहीं, कबीला नज्जार, बनु नज्जार खिजरज वालों का कबीला है। असल दो बड़े कबीले औस और खिजरज, औस और खिजरज में से है। खिजरज के कबीले बनु नज्जार से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल निहाल है, और उसमें से भी उदैला में से, तो इनके वो खानदान दर खानदान तकसीम है। तो नज्जार इनका खानदान है, नाम नहीं। इनका नाम उबई ही है, इनका नाम उबई है, वालिद का नाम काब है। इनकी कुनियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल मुंजर रखी और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू तुफैल रखी। और जो लकब है इनका सैयदुल कुर्रा, सैयदुल अंसार और सैयदुल मुस्लिमीन, तीनों ही अलकाब से ज्यादातर सैयदुल कुर्रा कहा जाता है। जी कोई एक बात बताएं, इनकी वालिदा का नाम क्या था? जी सुहैला, स्वाद के साथ है जी, सीन के साथ नहीं, सुहैला है। कौन सी सुहैला? जिससे पूछा जाए ना वो बताए, वो बता रही है ना कौन सी सुहैला। सुहैला का ताल्लुक बनी उदी से था। जी आप बताएं, वो नहीं, वो कह रही मुझे नहीं पता। सहाबिया थी, उनसे कई उन्होंने कुछ अहादीस भी बयान की, सही कहा आपने। सुहैला उन खवातीन में से हैं जो रावियात में से हैं, माशाल्लाह इन्होंने रवायत की हैं। और ये तो इल्मी हो गया ना। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, जिनका उम्मे सुलैम से निकाह हुआ, हजरत अनस के सुतेले वालिद, अबू तलहा की सगी पुप्पो थी सुहैला। तो उबई बिन काब जो है, जी पहले आपने बताया, मेरे सवाल के जवाब में बताया ना। उबई बिन काब जो है, मुझे पता है आपने बताया, उबई बिन काब और अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये सगे पुफीजात कजन, सगे पुफीजात। जी और कोई खास बात मुख्तसरन बताना है? वफात में 25 सहाबा थे। एक बंदा बोले जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 सहाबों में से चुने कि जिनसे मुहम्मद होकर कुरान पाक को याद किया हुआ। ये बात मैं अर्ज कर चुकी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जिन पहले 5 लोगों ने कुरान हिफ्ज किया उनमें ये एक थे। तो जाहिर है जब आपने वफात पाई तो इन हुफाज में से एक थे। जी
हाँ, ये बड़ा मारूफ है ना, ये बड़ी दफा जिक्र हो चुका। कोई ऐसी बात बताए जो नहीं हो। इसके इमाम मुकर्रर किए गए। गुड। हाँ, और एक सब्जेक्ट है जो हमने इस रेफरेंस में पढ़ा है, कामयाब करना है इसके रेफरेंस से क्या, जो तरीके से ये तो हो गई ना, ये तो सुना दी गई। मैंने पहले कहा वो बात मत बताएं जो ऑलरेडी पता है। जब वो ज़कात इकट्ठी करने वाली टीम में शामिल थे, एक इलाके के आमिले ज़कात बनाएंगे, बिल्कुल तो कुरान से इकट्ठा करने वाली टीम उसमें शामिल थे। सारे सीनियर सहाबा में से जो टीम बनी थी उसमें शामिल थे, बिल्कुल। कुरान बोर्ड में ये शामिल किए गए थे। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कुरान को लिखा गया है किताबी शक्ल में, उस बोर्ड में भी शामिल थे। और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब क़िरात पर जमा किया गया है तो उस बोर्ड में भी शामिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुरान सुनाया था और कहा था, अल्लाह ने मुझे कहा है कि उबई को कुरान सुनाइए। और एक अरसे तक मेरे से भी सवाल था कि ये आजाद क्यों मिला, अल्लाह ने फिर कुरान की किताबत भी तो करानी थी। तो ये जो दोनों चुने गए थे, ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी सुना था और उबई ने भी सुना था। और उबई अव्वलीन 5 हुफ्फाज में से एक भी है, इसीलिए फिर उबई को चुना गया था। और उबई और ज़ैद लीडिंग रोल में थे। ज़ैद लिखते थे और उबई बोलते थे, ये आपस में टैली करते थे। जिसको ये कंफर्म करते थे वही कंफर्म स्क्रिप्ट माना गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तिलाफ रहता था कि वो जो ऐसे पढ़ते थे तो उनको दूसरे नहीं मानते थे, वो मंसूख थे, उनको नहीं पता था कि जब वो कुरान जमा हुआ तो उनके। हाँ, वो 1-2 आयतों का था, वैसे आप इसको ना रेफर करती तो ज्यादा अच्छा था। बहरहाल अब इन्होंने कहा, हजरत उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मसहफ, जैसा कि आपने कहा, लिख रखा था। तो उस मसहफ में कुछ मनसूख आयात भी मौजूद थी जिनको ये सवाब की नीयत से पढ़ते थे। इख्तिलाफ नहीं, उसकी बिना पर कोई इख्तिलाफ नहीं था। वो इख्तिलाफात की रीजन तो किरात की वजह से थी। ये किसी को आयात सिखाते नहीं थे, मगर इनके मसहफ में लिखी थी तो ये पढ़ते थे। और हजरत उमर मना फरमाते थे, क्योंकि उनकी बात सही थी हजरत उमर की कि भाई ये मनसूख शुदा है, आप मत पढ़े। तो वो कहते थे मैं किसी को सिखाता तो नहीं। फिर दौरे उस्मानी में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबके मसहफ लेकर जलवा दिए थे, तो उसमें फिर इनका मसहफ भी जलाया गया। और उस जलाने की रीजन भी यही, वरना आज तो लोग सर फाड़ रहे होते कि ये मसहफ सही है तो ये मसहफ सही है तो ये मसहफ सही है। तो ये बहुत बड़ा काम था जी, जिससे हजरत उस्मान के खिलाफ कर लिया गया। जो इख्तिलाफ होता था वो किरात की वजह से होता था। जैसे हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम से आने वाली टीम को कुरान पढ़ाया। उनमें से एक साहब मस्जिद में तिलावत कर रहे थे, उमर ने सुना और एक आयत का एक्सेंट जो है उसको लेकर उमर ने इख्तिलाफ किया। तो वो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे उबई ने सिखाया। तो आप ने जो है उबई को बुलवा लिया और उनसे कहा कि ये पढ़कर सुनाएं। तो उन्होंने पढ़ी। हजरत उमर ने कहा नहीं, यूं नहीं, यूं है। तो हजरत उबई ने फिर उसी तरह पढ़ी। तीसरी दफा फिर इनके हजरत उमर ने कहा कि आप जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे है। तो हजरत उबई को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि अल्लाह ने जिब्राइल को इसी तरह पढ़ाया और जिब्राइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही सिखाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ऐसे ही सीखा। और इसको नाजिल करते वक्त अल्लाह ने उमर से या उसके बाप किताब से मशवरा नहीं लिया। तो उमर बिन खिताब तकबीर पढ़ते हुए मस्जिद से चले गए। तो हजरत उमर से लोग नॉर्मली बात करते घबराते थे, मगर उबई ऐसे नहीं थे। उबई गुस्से के तेज, उबई स्टूडेंट्स पर भी डांट डपट कर देते थे। उबई का मशहूर था। उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है बहुत अच्छे कुरान टीचर थे। और खास तौर पर वो लोग जिनको एक्सेंट नहीं आता था, गैर अरब, उनको हजरत उबई के हवाले किया जाता था। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैर अरबों को हजरत उबई के हवाले करते थे। लेकिन ये है कि उबई का कोई स्टूडेंट अगर गैर जरूरी सवालात वगैरह करता या कुछ, तो उबई डपटते थे। तो इसीलिए उबई की महफिल में स्टूडेंट्स डिसिप्लिन रहते थे। हजरत उबई का रूप था। हजरत उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये एक मुनासिब दर्जे की जिंदगी जीते थे। साहिब माल थे पहले भी और बाद में भी रहे। तो इनकी अपनी सीट्स थी, यानी कि गद्दी वगैरह रखकर बैठते थे। पढ़ाने के लिए भी इनकी अपनी नशिस्त थी और ये उसी पर बैठते थे। घर में भी सोफे वगैरह थे। तो यानी कि ये एक मुनासिब दर्जे की अपनी जिंदगी, जो इस्लाम से पहले इनका
ایک لیول تھا, انہوں نے بعد میں بھی برقرار رکھا, اور زندگی میں ایک حد تک تکلف کا ان کا تھا, کھانے پینے کے شوقین تھے, اچھا کھاتے تھے, اچھا پہنتے تھے, تحائف بھی قبول کر لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہترین قاری کہا. آپ نے کہا سب سے بہترین قاری قرآن کے ابی ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے تو آپ کے ساتھ تھے ابی, تو انہوں نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا جمعہ کا, تو آپ نے فرمایا جسے قرآن سیکھنے کا شوق ہو وہ ابی سے رابطہ کرے. تو ابی ہمارے سید القراء ہیں. تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ان سے جو ہے ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی جو ہے قرات, اور پھر ان سے آگے جو ہے آگے قرات چلی, جسے قرات کوفی بھی آپ عام طور پر کہتے ہیں. تو یہ حضرت ابی سے سلسلہ چلا ہوا ہے. ابو ہریرہ سے آگے ابو رویم ہے, اور جو ابن عباس ہیں ان سے جو ہیں ابن ادیلہ ہے شاید, میں نام آپ کو کنفرم کرتی ہوں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ حضرت ابی سے چلا ہے. نافع اور ابو رویم ابو ہریرہ سے ہیں, اور ابن قصیر جو ہے وہ ابن عباس سے. تو ابی بن کعب سے جو آپ کی آج 7 قراتیں پائی جاتی ہیں ان میں ایک جو ہے وہ ابی بن کعب کی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے. تفسیر اور قرات ان کا خاص موضوع رہا ہے. کب وفات پائی انہوں نے, ان کا سن وفات کیا ہے, سمجھ نہیں ہے, 39 ہجرہ. کس کا دور خلافت تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نماز جنازہ کس نے پڑھائی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طفیل بن عمر دوسی پڑھایا تھا تو گفٹ کی تھی. پہن کر گیا, انہوں نے بتایا کہ طفیل بن عمر دوسی نے گفٹ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یوز کرو گے تو اس کے اندر اس کا بدلہ, مطلب قرآن پڑھانے کا اجر بدلہ لے. کہاں پڑھا آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, ایسا نہیں کہا تھا آپ نے. ریڈ کی انفارمیشن صحیح 100% نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا آئندہ ایسا تحفہ قبول نہ کرنا ہو بھائی, بس اتنا کہا. تو اس کے بعد قرآن ویسے آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے تحائف قبول کر لیتے تھے, لیکن اگر کوئی بطور اجرت کچھ دیتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول نہیں کرتے. ہاں, جہنم کا نہیں کہا, بعد میں بڑا فرق آ جاتا ہے نا. اٹس ناٹ یور فالٹ. یہ جب وہ نیٹ پر کرتے ہیں نا تو پھر وہ ادھر ادھر باتیں گھما دیتے ہیں تاکہ ہماری بات زیادہ وزندار ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, آپ نے کہا آئندہ ایسا تحفہ قبول نہ کیجیے. لگائیں اندازہ, مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں جی. کتنی عمر تھی وقت وفات, کریں کوشش, اندازہ ہی کر لیں. تقریباً 70 سال کے قریب, کچھ آگے کچھ پیچھے, کیونکہ اصل میں ان کا سن پیدائش ہمیں نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ہے کہ جب وہ ماشاء اللہ مسلمان ہوئے ہیں بیت عقبہ ثانیہ کے وقت, تو ان کی عمر جو ہے وہ 30 کے قریب تھی. ٹھیک ہے, یا 32-33 سال کے تھے یا 28-29 سال. تو اس لیے پھر عمر میں تھوڑا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. تو یا تو 71-72 سال کے تھے, اور یا پھر 68-69 سال کے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ 70 سے کچھ اوپر یا کچھ نیچے. جی جی, 39 سال وہ ہو گئے نا. دیکھیں بہت آسان حساب بنتا ہے. ہجرت 1 ہجری سے 39 ہجری 39 ایئر یہ ہو گئے. 10 سال جو ہیں وہ بن گئے ہجرت کے, تو یہ ہو گیا 49. اور 1 سال پہلے یعنی جو ہے گزرا, تو یہ بن گیا 50. اور اس وقت جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ 25 سے 30 کے درمیان ایسٹیمیٹ کی جاتی ہے. تو 75-80 یعنی کہ 70 سے 80 کے درمیان کہیں ان کی عمر کا اندازہ ہے. ایگزیکٹ کسی کو بھی نہیں پتا, اندازے ہیں, کوئی 72 کہتا ہے, کوئی 75 کہتا ہے, کوئی 77 کہتا ہے, تو وہ ایسٹیمیٹڈ ہے. تو 75 سے 80 کے درمیان کہیں آپ کی عمر فال کرتی ہے ماشاءاللہ.
بچے ان کے کافی ہیں ویسے، لیکن ایگزیکٹ یہ نہیں پتا کہ کتنے تھے، لیکن ان کے 2 جو بیٹے ہیں وہ صحابی ہیں۔ کون کون؟ ہاں تو کنیت کیوں تھی؟ ابو المنذر تھی نا، منذر اور محمد۔ تو فعل تو حضرت عمر نے ان کو ان کے بیٹے کی نسبت سے کہا تھا، تو وہ صحابی تھے یا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ 2 بیٹوں کا صحابی ہونا ثابت ہے، منذر اور محمد۔ تو قرآن کے ساتھ ان کی رغبت بہت زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وحی آتی گئی انہوں نے اس کو لکھا بھی اور اسے یاد بھی کیا، اور آخر تک قرآن پڑھاتے رہے۔ بلکہ ایک بار انہوں نے حضرت عمر سے سوال بھی کیا کہ عمر آپ مجھے کہیں کا عامل کیوں نہیں بناتے؟ یہ نہیں کہ ان کو کوئی شوق تھا، کوشچن تھا نا، ہو سکتا کس نے کہا ہو۔ سب بڑے بڑے جو صحابہ تھے حضرت عمر نے مختلف جگہ پر پوسٹ کیے نا، ان کو تعینات کیا، لیکن جو ہے علماء صحابہ بہت زیدت والے، ان کو حضرت عمر نے ادھر ادھر نہیں ملنے دیا۔ تو ان میں علی بھی تھے، کہیں نہیں کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بھی تھے، اور ابئی بن کعب بھی تھے۔ تو ابئی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے مجھے کہیں تعینات کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ دین اور دنیا آپ کے لیے مل جائے، کیا آپ دین کا کام کر رہے ہیں آپ کرتے نہیں، یو آر گڈ فور۔ تو ان کا مدرسہ بڑا مشہور تھا جی، اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی قرات کے فن میں ابئی سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ تو قرات کے فن میں بہت ہی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو برکت دی، اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے، اور سب سے مشہور جو ہے وہ ان میں سے ہے، سلسلوں میں سے۔ تو یہ ہے جی ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تذکرہ۔ کتنے غزوات میں شریک ہوئے ابئی؟ کتنی جنگوں میں شریک ہوئے؟ آسان جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری جنگ تک، تبوک تک، سب جنگوں میں شریک رہے۔ صرف تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جو آپ کو پتا ہے معاملہ پیش آیا۔ زخمی ہوئے تھے کسی جنگ میں؟ خندق میں ہوئے تھے۔ خندق میں تیر لگا تھا جو بہت خطرناک تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طبیب کو بلایا، اور جو رگ کٹ گئی تھی اس کو نکال کر انہوں نے تھوڑا سا کاٹ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے داغا تھا اس کو۔ تو ہر جنگ میں شریک رہے، تبوک میں بھی سمجھے شریک ہی رہے، تبوک میں گئے نہیں، اور وہ جو معاملہ پیش آیا وہ پھر آپ لوگوں کو پتا۔ ان کے جو جیسا انہوں نے بتایا ابھی بتایا، تو آپ بتائیں دوبارہ ان کی اخوت جو ہے، مواخات کس کے ساتھ قائم ہوئی؟ تو فیل بن عمر کوئی صحابی نہیں، یعنی اس وقت تھے۔ تو فیل بن عمر تو جو ہے وہ تو قبیلہ دوس کے تھے، وہ تو واپس چلے گئے۔ تو فیل بن عمر دوسی کا تو آپ نے ذکر کر دیا نا، وہ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے، اور وہ قبیلہ دوس سے تھے، وہ واپس چلے گئے۔ مواخات تو انصار اور مہاجرین میں ہوئی تھی، تو انصار تو یہ تھے، مہاجر کون؟ سعید بن زید بن عمر بن طفیل۔ آپ نے وہاں سے ان کے دادا طفیل کو اٹھایا اور صحابی طفیل سے ملا دیا۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل۔ اب کون تھے عمر بن نفیل؟ آپ بتائیں شمسہ، عمر بن نفیل کون تھے؟ ورقہ بن نوفل تھے وہ، میرا خیال ہے جی۔ سب کو بتا چکی ہوں میں، سعید بن زید بن عمر بن نفیل۔ تو عمر بن نفیل کون تھے؟ بھانجے تھے، بھتیجے ہیں حضرت خدیجہ کے مشہور، اور ان کا نام حکیم بن خزام ہے۔ نام بھی پاس نہیں آتا، کیا آپ مکس اینڈ میچ کر دیں؟ کون تھے اسلام سے پہلے؟ اسلام سے پہلے تو بڑی دنیا تھی، تو فیل نہیں تھے، نفیل بھی نہیں تھے نا۔ نفیل تو ان کے باپ کا نام ہے، پورا نام لیں، عمر بن نفیل۔ ان کا اپنا نام تو عمر تھا نا، ابا تھے ان کے نفیل، تو ابا تو مر آ گئے تھے، عمر بن نفیل۔ اچھا، یا آپ عمر بن نفیل کہیں گے یا ابن نفیل کہیں گے؟
اچھا مطلب وہ کام سے پیسے کے کر کے بہتر نہیں بڑا برا بلا کہتے ہیں واپس کر دیا تھا بحیرہ نام تھا ان کا. ہر شخصیت کو ڈھونڈے کریٹنگ کسی کا نام تو نکلے گا. صحیح بتا رہی ہے ناہید. عمر بن نفیل جو ہیں یہ مکہ کے رہائشی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی توحید کی بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں عمر کے بعد خطاب نے مکہ سے نکال دیا تھا اور یہ شام وغیرہ میں پھرتے رہے. اور یہ واقعہ میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں. اور ان کو عیسائی راہب نے کہا، ایک عیسائی راہب نے کہا کہ تمہارے علاقے میں آخری نبی کی بعثت ہوگی، یا بعثت ہو چکی یا تمہارے پہنچتے ہو جائے گی، واپس جاؤ. اور راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور وہ زخمی ہوئے اور وہاں پر وہ وفات پا گئے. اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے تو آخری نبی کا دور نصیب نہیں ہوا، میرے بیٹے کو محروم نہ رکھو. ان کے بیٹے تھے سعید بن زید. کون تھے سعید بن زید؟ ان کے بیٹے تھے نا، اور بھی تو کچھ تھا معاشرے میں ان کا مقام. بہنوئی تھے، فاطمہ بنت خطاب کے میاں تھے، وہی مشہور بہنوئی تھے جن کو پیٹا تھا اور پھر عمر اسلام لے آئے. وہ سعید بن زید ہی تھے. یہ سعید بن زید، اور ابھی انہوں نے پہلے بتایا ہے، اور میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے بتایا مجھے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کر دے، تو آپ مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کہوں آپ کہ سعید بن زید جو ہیں وہ بھائی بنائے گئے تھے ابی بن کعب کے. بس یہی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ کو شوق عطا کرے، اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. میرے ہی پڑھانے میں کوئی کمی ہے جو آپ لوگوں کو چیزیں یاد نہیں رہتی کبھی بھی، اور بار بار بتائی ہوئی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی. جی کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.